استاذ ہیں ان کا ادب ملحوظ رکھیے گا، وہ راستے میں ہیں، وہ تھوڑی دیر میں یہاں پہنچ جائیں گے. آپ حضرات سے یہی گزارش تھی، اب کسی کو اعلان کرنے کی ضرورت نہ پڑے. جزاکم اللہ خیرہ. مفتی صاحب اپنے گھر سے نکل چکے ہیں، قاری محمد واصف صاحب بھی اپنے گھر سے نکل چکے ہیں، اور میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے تذکرہ کیا تھا مفتی جنید صاحب کا، وہ ہمارے درمیان آ چکے ہیں. آپ نے ہندوازم پر جو کام کیا ہے وہ صرف قابل تعریف نہیں بلکہ لائق ستائش ہے. آپ پہچان نہیں پائیں گے، ہمارے جیسا لڑکا ہے. مفتی جنید صاحب، مفتی جنید صاحب، مفتی جنید صاحب، پبلک آپ کو دیکھنا چاہتی ہے. آپ کا تعارف ہو چکا ہے 2 منٹ پہلے، یہ دیکھنا چاہ رہے ہیں کون ہے مفتی جنید صاحب. یہ جو کھڑے ہیں جوان بلکہ نوجوان، یہ ہے مفتی جنید صاحب، اور ان کے نام میں پنڈت کا بھی لاحقہ لگتا ہے کیونکہ یہ ہندوازم کے اسپیشلسٹ ہیں. مفتی جنید صاحب بہت بڑا کام لے رہے ہیں. نہیں، ابھی آپ تھوڑی دیر بعد جب پروگرام شروع ہوگا تو تب کو دیکھیں گے. عالیشان میڈیا کر کے کوئی آیا ہے، اس کا ایک آدمی باہر ہے، آپ کا نام اب کچھ نہیں ہو سکتا. مفتی جنید منع کر رہے تھے کہ آن لائن اس کو تشہیر نہ نہیں ٹھیک ہے، آن لائن نہیں ہے ابھی کچھ بھی، ابھی آن لائن کچھ نہیں ہے، ابھی سب آف لائن ہے. مفتی جنید صاحب ابھی سب کچھ آف لائن ہے، ابھی آن لائن کچھ نہیں ہے. ابھی آپ کا تعارف کرایا جا سکتا ہے. بھائی مفتی صاحب جو ہے کیمرے کے پیچھے کام کرنے والے لوگوں میں سے ہیں، اس لیے وہ نہیں چاہتے کہ ان کا تعارف عوامی پلیٹ فارم پر یا سوشل میڈیا پہ کیا جائے. یہ سب بتائی نہیں جاتی، سمجھی جاتی ہے باتیں. خیر شکریہ مفتی صاحب. قاری صاحب تشریف لا چکے ہیں. اس کو اندر نہیں آنے دینا ہے نا؟ نہیں کسی کو نہیں. اب میرے سے پوچھنے بھی نہیں آنا، کسی کو نہیں آنا کوئی بھی. ہاں بس اساتذہ جو آئیں گے. حامداً و مصلیاً و مسلماً اما بعد. بھائی انیس بھائی مائک لگ گیا کہ نہیں؟ بہت شکریہ. بھائی ایسا نہ کریں، اب ہم پروگرام شروع کر رہے ہیں. یہ صرف یہ لائیو والوں کی وجہ سے 2 منٹ کا کنیکشن بہت دیر سے چل رہا ہے. تمہارے موبائل سے نہیں ہو سکتا کیا؟ میں نے تو دے دیا آئی فون، میں نے کہا میرا ان کے آئی فون. ہاں ندیم بھائی وعلیکم السلام. گیٹ بند ہے کیا؟ اچھا میں دیکھ رہا ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے میں آج کے اس ہال میں موجود تمام طلباء مدارس اسلامیہ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ وہ وقت مقررہ پر تشریف لے آئے، اور امید کرتا ہوں کہ آج کے اس پروگرام کو آپ کے تعاون سے ہم اخیر تک بحسن خوبی چلا سکیں گے. کچھ لوگ ہیں جو بات نہیں مان رہے، امید یہ ہے کہ تھوڑی دیر میں وہ تھک ہار کے بات مان لیں گے. میں پروگرام کو 2 منٹ لگے گا، یہ کیمرے والے ہی ہیں، کیمرے کے سامنے نہیں آ رہے. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ومولانا محمد صلی اللہ علیہ وعلى آلہ وصحبہ اجمعین. اما بعد،
عزیزان گرامی، بہت دیر سے آج کے پروگرام کے سلسلے سے تمہید جاری ہے. میں بغیر کسی تمہید کے آج کے اس استقبالیہ پروگرام کا آغاز کرنے کے لیے انتہائی ادب و احترام کے ساتھ دارالعلوم وقف دیوبند کے استاذ حضرت مولانا قاری محمد واصف صاحب دامت برکاتہم سے درخواست کر رہا ہوں کہ وہ آج کی اس مجلس کا تلاوت کلام اللہ سے آغاز فرمائیں. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي
وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه وإذا مسه الشر كان يئوسا. وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه وإذا مسه الشر كان يئوسا. قل كل يعمل على شاكلته فربكم أعلم بمن هو أهدى سبيلا. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى.
والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى. ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. صدق الله العظيم. جزاک اللہ خیر الجزا و احسن الجزا. اب بھی ہو سکتی ہے تجھ پہ بارش لطف آمین، اب بھی ہو سکتی ہے تجھ پہ بارش لطف آمین. کر تلاوت مرد مومن روز قرآن کریم. باہر کھڑے ہوئے تمام طلبہ مدارس اسلامیہ سے انتہائی ادب و احترام کے ساتھ درخواست ہے کہ مجلس کا وقار ملحوظ خاطر رکھیں. اگر آج کی اس مجلس کے وقار کو ملحوظ خاطر نہ رکھا گیا تو آئندہ دیوبند میں کسی بھی عظیم شخصیت کے استقبالیہ پروگرام کے لیے ہزاروں مرتبہ سوچنا پڑے گا. کیمروں کی لائٹس جل چکی ہیں. آپ کی تھوڑی سی ہنگامے کی ویڈیو پورے ملک میں ایسی وائرل ہوگی جو ایسا محسوس ہوگا کہ یہ دیوبند کے قلب میں ہو رہی ہے. براہ مہربانی یہ کرسیاں جو اٹھا رہے ہیں یہ نہ اٹھائیں، بیٹھ جائیے براہ مہربانی. میں آپ سے انتہائی ادب و احترام کے ساتھ درخواست کرتا ہوں کہ براہ مہربانی بیٹھ جائیے اور سکون اطمینان کا ماحول بنائے رکھیے. ہمارے جو بھی ذمہ دار دورہ حدیث شریف اور تخصصات کے طلبہ میں نے کیوں کہا تھا بیٹھ جاؤ؟ اسی لیے تو کہا تھا تاکہ مجھے باہر دکھائی دے. انتہائی احترام کے ساتھ درخواست ہے کہ براہ مہربانی بیٹھ جائیے، براہ مہربانی بیٹھ جائیے، بیٹھ جائیے، بیٹھ جائیے. بھائی بیٹھ جاؤ گے؟ مجھے پیچھے دکھ ہی نہیں رہا ہے کیا ہو رہا ہے. بیٹھو نا، مجھے پیچھے کچھ نہیں دکھائی دے رہا، میں کیا بولوں گا؟ ارے بھائی آپ مجھے کومنٹری مت کیجیے، آپ بیٹھ جائیے، میں دیکھ لوں گا. کیوں کھڑے جب سے جب منع کر رہا تھا؟ نہیں ہے جگہ یہاں، نہیں ہے. کہاں آگے کر تو سر پہ بٹھا لو. آدھے گھنٹے 1 گھنٹے 1.5 گھنٹے سے منع کر رہا ہوں. بیٹھو، جگہ ہو جائے گی، بیٹھو. یار سب کو بلایا میں نے تو، وہ میرے گھر کے منع کروں تو کہاں جاؤں؟ کیا کہوں میں کہ نظامت میں لگ رہے ہیں. تھوڑی دیر کے بعد ابھی میں بلا لوں گا، پہلے ایک مرتبہ یہ جگہ. بھائی میں انتہائی ادب و احترام کے ساتھ درخواست کر رہا ہوں آج کے اس پروگرام کو براہ مہربانی وقار، متانت اور سنجیدگی سے چلا لیجئے. میں
तिलावत कलामुल्लाह के बाद। मौलाना कुर्सियां ना बांटिए, कुर्सियों से हंगामा हो रहा है, कुर्सी मत बांटिए, छोड़ दीजिए, बैठ जाइए, बैठ जाओ भाई, जहां जगह मिली है वहीं बैठ जाओ, खुदा के वास्ते। मैं इंतहाई अदब और एहतराम के साथ दरख्वास्त कर रहा हूँ ज़ीशान गुड्डावी से कि वो बारगाह रिसालत मआब में गुलदस्ता अक़ीदत व मोहब्बत पेश फरमाए। ज़ीशान गुड्डावी। इस्तकबाल कीजिए देवबंद की सरजमीन पर कासिमो रशीद के फरजंदान का देवबंद की सरजमीन पर इस्तकबाल कीजिए। नाराए तकबीर, नाराए तकबीर। हजरत मौलाना मुफ्ती यासिर नदीमुल वाजिदी, हजरत मौलाना मुफ्ती शमाइल नदवी, हजरत मौलाना मुफ्ती शमाइल नदवी। बस बैठ जाइए, बस बैठ जाइए, आपका जोश निकल गया, बैठ जाइए, बैठ जाइए, बैठ जाइए ताकि नाच शुरू हो सके। बैठ जाओ। मैं इंतहाई अदब और एहतराम के साथ मुफ्ती साहब, मुफ्ती साहब, मुफ्ती साहब, आप दरख्वास्त कर दीजिए एक बार, आपकी बात चलेगी आज। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। बिल्कुल खामोश हो जाएं। देखें, कल की डिबेट का जो इम्तियाज था ना, वो ये था कि संजीदगी, वकार और मतानत के साथ ये मुकालमा हुआ था ना। आज उसी की निस्बत से हम यहाँ जमा हैं, तो संजीदगी दिखलानी है कि नहीं? इंशाअल्लाह। तो जो लोग यहाँ जमा हैं, यहाँ बैठ सकते हैं, यहाँ बैठ जाएं, बाकी बाहर चले जाएं, वहां स्क्रीन पे नजर आ जाएगा, कंटेंट भी पूरा मिल जाएगा, ये सब होगा। थोड़ा सा, वरना मुश्किल हो जाएगी ना, प्रोग्राम शुरू नहीं हो पाएगा। जो पीछे के हजरात हैं वो थोड़ा पीछे चले जाएं, उतर जाएं, नजर पूरा आ जाएगा इंशाअल्लाह। हम जिस शख्सियत के इस्तकबाल के लिए जमा हुए हैं, भाई जगह नहीं है, खुदा के वास्ते बैठो यार, बैठ जाओ, वहीं बैठ जाओ जहां खड़े हो, जहां खड़े हैं वहीं बैठ जाइए, जहां खड़े हैं वहीं बैठ जाइए, जहां खड़े हैं वहीं बैठ जाइए। मैं इंतहाई अदब और एहतराम के साथ दरख्वास्त कर रहा हूं, जो जहां खड़ा है वहीं बैठ जाए। बराहे मेहरबानी, मौलाना अंदर वाला शमाइल साहब आ चुके हैं, जहां खड़ा है बैठ जाइए, बैठ जाइए, बैठ जाइए, बैठ जाइए, खुदा के वास्ते, खुदा के वास्ते बैठ जाइए, बैठ जाइए। भाई मौलाना, भाई बैठ जाओ, आप नहीं हैं अकेले, हजरत बैठ जाइए, बराए मेहरबानी जहां खड़े हैं वहां बैठ जाइए। प्रोग्राम को शुरू करने के लिए जरूरी है आप हजरात जहां खड़े हैं वहां बैठ जाएं, जहां खड़े हैं बैठे का माहौल बनाए। आगे वाले बैठो, बैठो भाई, बैठो, अरे भाई बैठ जाइए, बैठ जाइए, बैठ जाइए, बैठ जाइए, बैठिए। कैमरा बंद कर दीजिए, वीडियो बंद करिए, मोबाइल बंद कर दीजिए, बैठ जाइए, बैठ जाइए, अपने अपने मोबाइल जेब में रख लो, बैठो भाई, बैठ जाइए, जहां खड़े हैं वहीं बैठ जाइए। भाई वीडियोग्राफर बैठ जाओ भाई, खुदा के बंदो, अगर आप नहीं बैठेंगे पीछे वालों को प्रोग्राम। मैं इंतहाई अदब और एहतराम के साथ दरख्वास्त कर रहा हूं, भाई जहां खड़े हैं वहीं बैठ जाएं। आप भाई बैठ जाइए, नाच आप लोगों से मैंने पहले भी गुजारिश करी थी, अजीज तलबा, मैंने पहले भी गुजारिश करी थी। देखिए, आप लोग अगर इस तरह का मामला करेंगे तो क्या मैसेज जाएगा? आपकी मोहब्बतों का बहुत शुक्रिया, मगर इस तरह के अगर हालात पैदा करेंगे तो क्या मैसेज जाएगा? आपसे गुजारिश है कि आप तशरीफ रखें, तशरीफ रखें, मेहमान मुकर्रम तशरीफ ला चुके हैं, और बिल्कुल शोर शराबे का माहौल न बनाएं। हमारे बीच में बिल्कुल ऐसा माहौल न बनाएं। जरूरत है कि आज के इस, भाई आप लोग चुप हो जाएंगे, जरूरत है कि आज के इस प्रोग्राम में हजरतुल उस्ताद, मैं इंतहाई अदब और एहतराम से दरख्वास्त कर रहा हूं ज़ीशान गुड्डावी से कि वो नात पेश फरमाएं। देखे भाई, प्रोग्राम शुरू होगा जब आप बैठेंगे।
ہمارے پروگرام کا شروع ہونا آپ کے بیٹھنے پر موقوف ہے، یہ دلیل توقف ہے، ورنہ تسلسل لازم آ جائے گا. تو آپ بیٹھ جائیں، اور اگر بیٹھنے کی گنجائش نہیں ہے تو تھوڑا پیچھے ہو جائیں. جن لوگوں کی گنجائش ہے وہ یہاں بیٹھ جائیں، اگر جگہ نہیں ہے تو تھوڑا پیچھے ہو جائیں. اور یہ دروازے کھولیں، یہ دروازہ کھول دیجئے، دروازے کھولیں. ہاں اب تھوڑا سا جو لوگ پیچھے، تھوڑا سا پیچھے چلے جائیں، تھوڑا سا پیچھے مہربانی کر کے. انشاءاللہ آواز تو سب کو برابر آنی ہے، تھوڑا سا پیچھے ہو جائیں. آپ پروگرام تبھی شروع ہوگا نا. ادھر کے جو لوگ ہیں براہ کرم، براہ کرم اگر یہ صورتحال رہی تو پروگرام نہیں ہو پائے گا. دیکھیں کل کی ڈیبیٹ سے بہت ہی مثبت پیغام گیا ہے پورے ملک میں نہیں، پوری دنیا میں. تو آج جو یہ پروگرام ہو رہا ہے یہاں سے بھی بہت مثبت پیغام جانا چاہیے کہ بہت ہی آرگنائز تھا، بہت ہی مرتب تھا، بہت ہی سلیقے کا تھا، بڑی متانت و سنجیدگی سے آپ حضرات نے سنا. تو یہ تو آپ کا مقام یہی ہے، لوگ آپ سے یہی توقع کرتے ہیں. تو ادھر سے جو پیچھے حضرات ہیں وہ تھوڑا سا اگر پیچھے ہو جائے نا تو یہاں بیٹھنے کی جگہ نکل آئے گی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دونوں عالم میں صلی علی کی صدا، حسن گلشن میں پھر سے نکھارا گیا. دونوں عالم میں صلی علی کی صدا، حسن گلشن میں پھر سے نکھارا گیا. سارے معبود جھوٹے گرے منہ کے بل، دیکھو محبوب پروردگار آ گیا. آپ نور خدا، آپ صلی علی پاسبان حرم سید الانبیاء. آپ نور خدا، آپ صلی علی پاسبان حرم سید الانبیاء. ساری دنیا میں جو نور پھیلائے گا، نور کا لے کے روشن مینار آ گیا. دونوں عالم میں صلی علی کی صدا، حسن گلشن میں پھر سے بہار، حسن گلشن میں پھر سے نکھارا گیا. منتظر تھے یہود و نصارا بہت، ہم میں آئے گا وہ آخری رہنما. منتظر تھے یہود و
بہت ہم میں آئے گا وہ آخری رہنما، سب تعصب میں کانٹے بچھانے لگے، کیسے عربوں میں بالے بہار آ گیا، دونوں عالم میں صلی علی کی صدا، حسن گلشن میں پھر سے نکھار آ گیا۔ اس شاندار اور تاریخی کامیابی پر تہنیتی کلام کے چند اشعار پیش خدمت ہے، ملاحظہ فرمائیں۔ جلائی حق کی شمع زو فشاں مفتی شمائل نے، جلائی حق کی شمع زو فشاں مفتی شمائل نے، سنائی ڈٹ کے ایمانی اذاں مفتی شمائل نے، سنائی ڈٹ کے ایمانی اذاں مفتی شمائل نے، کیا ہے پھر سے تازہ عہد قاسم کی روایت کو، کیا ہے پھر سے تازہ عہد قاسم کی روایت کو، کیا باطل کو پھر سے رائگاں مفتی شمائل نے، سنائی ڈٹ کے ایمانی اذاں مفتی شمائل نے، لہو گرما دیا ہے ملت بیضا کا ایمان سے، لہو گرما دیا ہے ملت بیضا کا ایمان سے، رقم کی جرأتوں کی داستاں مفتی شمائل نے، سنائی ڈٹ کے ایمانی اذاں مفتی شمائل نے، یہ حضرت مفتی یاسر کی دعاؤں کا اثر نکلا، یہ حضرت مفتی یاسر کی دعاؤں کا اثر نکلا، کہ جیتا امتحان سخت جاں مفتی شمائل نے، سنائی ڈٹ کے ایمانی اذاں مفتی شمائل نے، انس ان کو مبارک باد دیتا ہے ہر ایک مومن،
انس ان کو مبارک باد دیتا ہے، ہر ایک مومن ہرایا کفر کا ایک ترجمہ مفتی شمائل نے سنائی، ڈٹ کے ایمانی اذان مفتی شمائل نے۔ السلام علیکم۔ جزاک اللہ خیر الجزا واحسن الجزا۔ کتنا اچھا ہو اگر یہ نظام تھوڑا مرتب ہو جائے۔ اور کی ڈیبیٹ تھی، آپ اگر کچھ لوگ باہر چلے جائیں گے تو اچھا ہوگا، بہرحال کوئی بات نہیں، میں رہا ہوں۔ اور آپ یہ سمجھ لیجئے کیمرے کا زمانہ ہے، ہر چیز نوٹ ہوتی ہے، کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو ہماری نظروں میں ہے لیکن دنیا کی نظروں میں نہیں ہے۔ میں کر لوں، کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو ہماری نظروں میں ہے اور دنیا اسے نہیں دیکھ رہی۔ ارے ذرا گنجائش پیدا کرو، تم لوگ بھی تو تھوڑا ہلو۔ دیکھو یہ سب یہاں کھڑے ہیں نا، آگے آگے ہلو ذرا۔ ماشاءاللہ بہت اچھے سمجھدار طلبہ ہیں، بہت اچھے، تھوڑی سی جگہ بناؤ۔ جتنا آگے لائیں گے اتنا۔ ارے باہر سے اندر مت آنا کوئی بھی، باہر سے بس اپنی جگہ بیٹھ جاؤ۔ سہیل بیٹھ جاؤ۔ چلو اے شیخ، سلطان پوری شیخ، اور سنجیدگی اور وقار اور متانت کا ماحول بنا رہنا چاہیے۔ ارے سمجھ گئے نا، بہت ہی یعنی یہ علمی نوعیت کا خالص فکری پروگرام ہے، اس لیے ادھر ادھر کا شور و شغب بالکل نہیں ہونا چاہیے اس میں۔ ارے یہ کیا کر رہے ہو یہاں؟ اور یہ جو سامنے کھڑے ہیں نا، سامنے جو کھڑے ہیں سکون کے ساتھ کھڑے رہو اگر بیٹھنے کی جگہ نہیں ہے۔ بہت شکریہ، جزاک اللہ خیر الجزا۔ سب سے پہلے میں اہالیان شہر کی نمائندگی کرتے ہوئے اور جمعیت علماء دیوبند کی نمائندگی کرتے ہوئے اور جمعیت علماء ضلع سہارنپور کی نمائندگی کرتے ہوئے درخواست کر رہا ہوں سید ذہین احمد صاحب سے کہ وہ گلدستہ پیش کر کے مہمانان اعظام کا سرزمین دیوبند میں استقبال فرمائیں۔ استقبال کا یہ روایتی طریقہ ہے۔ میں اس کے بعد انتہائی ادب و احترام کے ساتھ آج کی اس مجلس کے صدر حضرت مولانا اشرف عباس صاحب دامت برکاتہم سے درخواست کر رہا ہوں کہ دارالعلوم دیوبند کی نمائندگی کرتے ہوئے آج ہم اپنے مہمانان کرام کو گلدستہ محبت پیش فرمائیں۔ حضرت مولانا اشرف عباس صاحب دامت برکاتہم۔ دیوبند کی نمائندگی کرتے ہوئے میں درخواست کروں گا حسیب صدیقی صاحب رحمت اللہ علیہ کے فرزند ارجمن فیضی صدیقی سے کہ وہ اپنے مہمانان کرام کا دیوبند کی سرزمین پر استقبال فرمائیں۔ فیضی صدیقی صاحب۔ آپ حضرت مولانا حسیب صدیقی صاحب رحمت اللہ علیہ کے فرزند ارجمند ہیں اور جہاں ہم کھڑے ہیں یہ انہی کا فیض ہے۔ بہرحال شکریہ۔ آج میں روایت کو توڑ رہا ہوں۔ کسی شاعر نے کہا تھا روایتوں کی صفیں توڑ کر بڑھو ورنہ جو تم سے آگے ہیں وہ راستہ نہیں دے گا۔ اس لیے آج کی مجلس کے صدر محترم حضرت مولانا اشرف عباس صاحب دامت برکاتہم استاذ دارالعلوم دیوبند سے درخواست کر رہا ہوں کہ سب سے پہلے اپنے قلبی احساسات و جذبات اور اپنے تاثرات ہم سامعین کے سامنے پیش فرمائیں۔ حضرت مولانا اشرف عباس صاحب نہیں، آپ کے الفاظ دارالعلوم دیوبند کے یا طلبہ کے ترجمان ہوں گے، دوسرے آپ کے بعد یہ تھوڑا سا منظم ہو جائیں گے۔ ہمیں آپ سے دو لالچ ہیں۔ آ جائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین،
والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أنا الرحمة المهداة أو كما قال عليه الصلاة والسلام وعلى آله وصحبه أجمعين. اسٹیج پر تشریف فرما گرامی مرتبت معزز مہمانان عظام، علماء کرام، دانشوران ملت، گرامی قدر سامعین اور طلبہ عزیز، ہم لوگ یہاں اس لیے اکٹھے ہوئے ہیں تاکہ اپنے ان معزز مہمانوں، خاص کر آج کے اس بزم کی جو رونق ہیں، جناب مولانا مفتی شمائل عبداللہ ندوی صاحب حفظہ اللہ، اور ہم سب کے انتہائی قابل احترام دوست اور جانی پہچانی شخصیت حضرت مولانا مفتی یاسر ندیم صاحب حفظہ اللہ، ہم ان حضرات کا شکریہ بھی ادا کریں اور ان کی خدمت میں کلمات تہنیت پیش کریں. اس وقت ظاہر ہے کہ فتنوں کا زمانہ ہے، اس لیے فتنے نئی شکل میں آ رہے ہیں، اور چونکہ یہ علم اور ٹیکنالوجی کا دور ہے، اس لیے اس وقت جتنے فتنے سامنے آ رہے ہیں وہ جہالت کی کوکھ سے نہیں بلکہ علم اور دانش، تحقیق اور ریسرچ کی راہ سے آ رہے ہیں. اس لیے اس بات کی بہت زیادہ ضرورت ہے کہ ان کا مقابلہ بھی انہی ہتھیاروں سے لیس ہو کر کیا جائے. فتنے اپنی شکل بدلتے رہتے ہیں، اور اس وقت کا ایک بہت بڑا فتنہ جیسا کہ آپ حضرات جانتے ہیں وہ الحاد اور خدا بیزاری کا فتنہ ہے. اور یہ ایسا نہیں ہے کہ کوئی نئی چیز ہے، طلبہ عزیز بھی ہم اپنی کتابوں میں پڑھتے ہیں، اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے بعد جو الگ الگ فرقے وجود میں آئے، ان میں سے بہت سے فرقے وہ تھے جنہوں نے اپنی بنیاد عقلیت پرستی کو قرار دیا، اور پھر جب آدمی عقل کے دائرے میں رہتا ہے تو تنگی آ ہی جاتی ہے اور ٹھوکریں کھاتا ہی ہے. تو اس لیے نئے نئے فرقے وجود میں آئے، نئے نئے افراد منظر عام پر آئے جن کے اندر دہریت تھی، خدا کا انکار تھا، اور ہمارے سلف صالحین نے ان کا مقابلہ کیا، ہر سطح پر ڈٹ کر ان کا مقابلہ کیا. اور پھر خاص کر جب یونانی فلسفے کے اثرات سے بہت سے لوگ اپنے آپ کو باز نہیں رکھ سکے تو ان حالات میں ضرورت پیش آئی اور بڑے بڑے علماء امت سامنے آئے. آپ امام غزالی علیہ الرحمہ کی تصنیفات کو دیکھ لیں، دوسرے حضرات کو دیکھ لیں، انہوں نے عقلی انداز میں بھی ان کا بھرپور رد کیا ہے. خود ہمارے دارالعلوم دیوبند کی جو بنیاد ہے، ظاہر ہے کہ اس کی بنیادوں میں اسلام کا دفاع ہے، اسلام کی حفاظت ہے، اور اسلام کے اقدار اور مسلمات کو اچھی شکل میں، بہتر سے بہتر شکل میں لوگوں کے سامنے پیش کرنا ہے. حجت الاسلام حضرت مولانا نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کے جو مباحثے ہوئے، مکالمے ہوئے، آپ کی جو تصنیفات ہیں، آپ نے علمی انداز میں اسلام کو اور اسلام کے احکام کو پیش کیا، جس سے اسلام کا بھرپور دفاع بھی ہوا اور اقلیت پسندوں کی اصلاح بھی ہوئی. الحمدللہ وہ روایات ابھی بھی باقی ہیں، اور یہ جو فتنے نئی شکل میں آ رہے ہیں،
ہمارے دارالعلوم کے فرزند یا کہ اس کی فکر سے وابستہ افراد الحمدللہ اس کی سرکوبی کے لیے اپنی خدمات انجام دے رہے ہیں۔ اس وقت جو الحاد کا مسئلہ ہے، ظاہر ہے کہ یہ اس وقت کا سب سے بڑا مسئلہ ہے، چونکہ الحاد یہ براہ راست توحید کو ٹارگٹ کر رہا ہے۔ ہماری سب سے جو اولین اور مضبوط بنیاد ہے وہ توحید ہے۔ اگر توحید ہی کی بنیاد متزلزل ہو گئی تو پھر ہم کہیں کے نہیں رہیں گے۔ ہمارا جو سب سے قیمتی سرمایہ ہے وہ توحید کا سرمایہ ہے، ہماری سب سے قیمتی متاع توحید کی متاع ہے۔ اس لیے اس وقت براہ راست توحید کو ٹارگٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ یہ جتنے قوانین بنائے جا رہے ہیں اور جتنی افراتفری مچائی جا رہی ہے، پروپیگنڈے ہو رہے ہیں، پارلیمنٹ میں نئے نئے قوانین آ رہے ہیں، ان سب کا مقصد یہ ہے کہ توحید کی بنیادوں کو متزلزل کیا جائے قانون کی راہ سے۔ اور اس وقت ہندوستان میں خاص کر جو تہذیبی بالادستی کی جنگ چل رہی ہے اور یہ تاثر دینے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ اسلام اسکار رفتہ ہو گیا ہے، اسلام کو اپنے نکاح کے نظام میں، طلاق کے نظام میں اصلاح کی ضرورت ہے، اور یہ سب اس لیے ہے تاکہ لوگ اسلام سے دور ہوں اور دوسری تہذیب کی طرف دیکھیں۔ اور آپ دیکھ رہے ہیں پارلیمنٹ میں مستقل بحثیں ہو رہی ہیں وندے ماترم کو لے کر، اور اس لیے تاکہ لوگوں میں شرک کے جذبات پیدا ہو سکیں اور ان کی جو اصل بنیادیں ہیں ان بنیادوں میں رکھنا پیدا کرنے کی کوشش کی جائے۔ لیکن الحمدللہ آپ کے اکابر ہیں اور علماء کرام ان کوششوں اور ان سازشوں سے پوری طرح واقف ہیں، اور وہ اس کا جس طرح مقابلہ کر سکتے ہیں مقابلہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تاکہ اپنے ایمان کی بھی حفاظت ہو سکے اور نسلوں کے ایمان کی بھی حفاظت ہو سکے۔ یہ اس وقت کا سب سے بڑا اور اہم مسئلہ ہے، اور الحاد کی شکلیں بدلتی رہتی ہیں۔ شروع میں تو ملحدین نے یہ نعرہ دیا کہ ملحد کا مطلب تھا خدا کا انکار، کوئی بھی اگر خدا کا منکر ہو جائے گویا وہ ملحد ہو گیا۔ لیکن انہوں نے دیکھا کہ ہماری دال گل نہیں رہی ہے اور بات آگے نہیں بڑھ رہی ہے، نمبر گیمنگ میں ان کو پریشانی ہو رہی تھی کہ ہماری تعداد بہت کم ہے، تو 9/11 کے بعد انہوں نے اپنی اس تعریف میں بہت توسیع کر دی اور یہ کہا کہ جو بھی ایمان کے سلسلے میں ذرہ برابر بھی شک اور شبہ میں مبتلا ہو وہ ملحد ہے۔ اور اس طریقے سے ان کا دعویٰ یہ ہے کہ بہت بڑی تعداد ملحدین کی اس وقت دنیا میں ہے، ہمیں ان دعووں سے بہت زیادہ مرعوب ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہے، اس وقت بھی زیادہ تر لوگ وہ ہیں جو خدا کے وجود پر یقین رکھتے ہیں اور وہ صرف اپنی عقلیت پرستی سے متاثر نہیں ہوتے۔ ان کا جو ملحدین کا خاص طور سے جو ان کا نعرہ ہے وہ یہ ہے کہ ہم چونکہ الحاد کی جو تحریک چلا رہے ہیں اس کے اندر عقلیت ہے اور یہ مذہب کا متبادل ہے، لیکن دونوں ہی باتیں غلط ہیں۔ ان چند مفروضوں کے علاوہ ان کے پاس کچھ نہیں ہے۔ جتنے بھی ملحدین ہیں دنیا بھر کے، حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا جس ملحد اور دیریے سے مناظرہ ہوا تھا وہاں سے لے کر کل کو ہمارے مفتی شمائل احمد صاحب نے اور مفتی یاسر صاحب وغیرہ نے جس دہریے سے یا جس ملحد سے بھی مقابلہ کیا ہے، سب کے تقریباً یکساں سوالات ہیں اور اسی کو بدل کر نئی تعبیرات اور نئے انداز اور نئے اسالیب میں وہ اس کو پیش کرتے ہیں۔ اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ خود پہلے ہم اپنے عقیدہ توحید پر مضبوطی کے ساتھ جمیں اور ارتداد کی جو لہریں اٹھنے والی ہیں اس کے لیے ہم اپنے آپ کو ذہنی طور سے تیار کر لیں۔ ارتداد اب صرف اس اعتبار سے نہیں ہے کہ لوگوں کو مذہب سے ہی الگ کر دیا جائے، بلکہ دین کے کسی بھی مسلمات میں سے کسی مسلم کے بارے میں شک اور شبہات کے بیج اور اس کے جراثیم ذہنوں میں پیدا کر دینا، اس کے ذریعے جو ارتداد کی لہریں آ رہی ہیں اس کا مقابلہ کرنے کی ہم سب کو ضرورت ہے۔ تو ہمارے طلبہ عزیز کو بھی اس کے لیے تیاری کرنی چاہیے، اور میں خصوصیت کے ساتھ مبارکباد پیش کر رہا ہوں ہمارے مفتی شمائل عبداللہ ندوی صاحب نے، اللہ ان کو سلامت رکھے اور ان کے علم اور عمل سے پوری امت کو اور زیادہ فیضیاب کرے، کہ یہاں انہوں نے جس طریقے سے اہل حق کی ترجمانی کی ہے، اہل حق کی پوری جماعت کی طرف سے یہ مبارکباد اور شکریہ کے مستحق ہیں، اور میں خاص کر دل کی گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ آپ نے دیکھا حق الحمدللہ غالب رہا ہے اور آئندہ بھی حق ہی غالب رہے گا، لیکن اس کے لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ جو اہل حق ہیں وہ ان وسائل کو بھی اختیار کریں اور نبوی اسالیب کو بھی اپنائیں۔ مناظرے میں کامیابی کے لیے بہت بنیادی چیز ہوتی ہے کہ آدمی
न सामने वाले से मरऊब हो और न किसी तरह के हैजान में मुब्तला हो। शुरू से आखिर तक हमने देखा कि अल्हम्दुलिल्लाह हजरत मुफ्ती साहब जो अगरचे वहां अकेले उस कुर्सी पर बैठे थे, लेकिन पूरी जमात हक्का इनके लिए सरबसजूद थी। लोगों ने रोजे रखे, लोगों ने नमाजें पढ़ी, मन्नतें मानी, ताकि अल्लाह तबारक व तआला इनकी ज़बान को वहां पे जारी कर दे और ये पूरी मिल्लत की सही तर्जमानी कर सकें। अल्लाह ने फजल फरमाया और मिल्लत की आबरू में और उनकी इज्जत में इन्होंने इजाफा किया। तो आपने देखा शुरू से आखिर तक अल्हम्दुलिल्लाह ये न तो किसी मरहले पर मरऊब हुए, ये बहुत अहम चीज है कि आप फरीक़े मुखालिफ से बिल्कुल मरऊब ना हो, और उसके लिए जरूरी है कि आप पहले से भरपूर तैयारी करके आए। आप इल्मी एतबार से भी, अमली एतबार से भी आपका मुताला भी बहुत वसी हो। आपकी जो किताबें हैं, आपकी जो दरसियात हैं, उसमें माशाअल्लाह इस सिलसिले में जो उसूल हैं वो आपके जहनों में रासिख हों, आपको अपने आप पर एतमाद हो और आप पूरे कॉन्फिडेंस के साथ वहां बैठें, तो आप फिर सामने वाले से मरऊब नहीं होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मरऊबियत का जर्रा बराबर कहीं कोई एहसास हमें इस तरह का नजर नहीं आया और बहुत ही पूरे कॉन्फिडेंस के साथ, खुद एतमादी के साथ मुफ्ती साहब उससे मुनाजरा करते रहे, मुबाहसा होता रहा। और उसके अलावा दूसरी चीज ये है कि आदमी सामने वाले की किसी भी हरकत से या किसी भी चीज से हैजान में मुब्तला ना हो। ये भी हमने देखा, ये बहुत अहम चीज थी कि किसी भी तरीके से इश्तियाल दिलाने की कोशिश की जाती है। खासकर जो हमारे तलबा हैं इनको समझना चाहिए, इनके खून में गर्मी होती है। कहीं भी अगर आप मजहब पे बात कर रहे हैं या एक हकायक को साबित करना चाह रहे हैं, तो वहां आप हकायक को पेश कीजिए। वहां सिर्फ जज्बात से काम नहीं चलता है, दुनिया हकायक को देखती है। कल भी आपने देखा, उधर से भी अच्छी अच्छी ताबीरात हैं, अच्छे अल्फाज हैं, लेकिन दुनिया अब एक एक लफ्ज को तौलती है। अब जज्बात का जमाना नहीं है कि आप खड़े होकर सिर्फ जज्बाती तकरीर कर दें, बल्कि आप उसमें हकायक पेश कीजिए, एविडेंस दीजिए, लोगों के सामने इस तरह के सबूत दीजिए, दलाइल की बुनियाद पर आप बात कीजिए। इसलिए आपने देखा कि अल्हम्दुलिल्लाह पूरी दुनिया में जो समझदार लोग हैं, चाहे वो मुसलमान हो या किसी और मजहब से ताल्लुक रखते हो, अगर उनके अंदर अक्ल और शऊर है, उन्होंने मुफ्ती साहब को की आजमत को सलाम किया और मुफ्ती साहब के दलाइल से और बहस से मुतासिर हुए। तो ये जो चीजें होती हैं, ये हम सब के लिए सीखने की चीजें हैं। और उसके साथ साथ मैंने जैसा कि अर्ज किया, इस तरह के मुल्हिद तो हम में कम हैं कि जो बिल्कुल खुदा का ही इनकार कर बैठे, लेकिन ये जो मुल्हिद की दूसरी किस्म है, जिसके अंदर इन्होंने तामीम की है कि किसी भी तरह का शक और शुबा पैदा हो जाए वो मुल्हिद है, इस तरह की एक बड़ी तादाद खुद हमारे अंदर मौजूद है। तो हमें इनके लिए हमदर्दी के जज्बात होने चाहिए। यहाँ फतह और शिकस्त का मसला ये नहीं है, वो भी एक मुस्लिम खानदान से आते हैं। ये हमारे लिए रोने की बात है, गौर व फिक्र करने की बात है कि कहाँ हम असल में फिसल रहे हैं और कहाँ हम मार खा रहे हैं कि हमारे मुस्लिम समाज में पलने वाला एक नौजवान जवानी की उम्र के बाद वो बुढ़ापे में जा रहा है, उसका पैर कब्र में लटक रहा है और उस वक्त भी वो अपने खुदा का और अपने अल्लाह का इनकार कर रहा है। ये हम सब के लिए लम्हा फिक्रिया है। इस हद तक ये नौबत पहुंच रही है, इसका जिम्मेदार कौन है? याद रखिए, उलमाए उम्मत हर जमाने में इसके जिम्मेदार रहे हैं। इसलिए हमें घर घर तौहीद का सही पैगाम पहुंचाने की जरूरत है। हमें जावेद साहब से कोई इस तरह की कोई एलर्जी नहीं है, वो भी इसी मुस्लिम मुआशरे और समाज में पले और बढ़े हैं। हम उनका एहतराम करते हैं और उनके सिलसिले में हमारे दिलों में हमदर्दी के जज्बात ज्यादा हैं कि एक बूढ़ा आदमी वो बगैर ईमान के दुनिया से जाएगा, आखिरत उसकी तबाह हो रही है। इस तरह के जज्बात के साथ अगर आप बात करेंगे, अपने मुआशरे में देखेंगे, आपके वो नौजवान जो यूनिवर्सिटीज में पढ़ते हैं, कॉलेजेस में पढ़ते हैं, वो जमात में भी जा रहे हैं, उनके चेहरे पर दाढ़ी भी है, बुजुर्गों से भी उनके ताल्लुकात हैं, लेकिन उनके दिल और दिमाग में इस्लाम के खिलाफ बगावत के जरासीम बो दिए गए हैं। उन्हें अपने पर्सनल लॉ पर इश्काल है, उन्हें जो पोते को मीरास मिलती है वो समझ में नहीं आ रही है, कुरान करीम की तालीमात पर उनको एतराज है। आखिर इनकी इस्लाह कौन करेगा और इनके इस दर्द का इलाज कौन करेगा? तो इसलिए हम सब का भी मुताला बहुत वसी होना चाहिए और कल के मुबाहसे से जो हमें सबक मिल रहे हैं, हमें उस सबक को अपनी जिंदगी में उतारने की जरूरत है। ये बहुत अहम चीज है। देखिए, अंबिया के हम वारिस हैं, उलमा वरसतुल अंबिया। तो क्या मतलब है, किस चीज की वरासत है? ये वरासत दर हकीकत रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अंदर जो तड़प थी और हिदायत की जो लगन थी, असल में हम उस वरासत, वो जो हमदर्दी और तड़प का जो जज्बा है, वो जज्बा हमारे अंदर वरासत में आना चाहिए। और उसी फिक्र के साथ, जैसे कि हजरत मौलाना यूसुफ साहब कांदलवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते
کرتے تھے کہ انبیاء کی طرح علماء کو بھی کام کرنا ہے اور سورج کی طرح کام کرنا ہے کہ سورج کیا کرتا ہے, کسی سے معاوضہ طلب نہیں کرتا, ہمیں کسی سے داد اور اس طرح کی کسی چیز کی اور صلے کی پرواہ اور تمنا نہیں ہونی چاہیے, پھر کام میں اخلاص نہیں رہتا اور کام آگے نہیں بڑھتا. دوسری بات یہ ہے کہ سورج ہمیشہ اپنے وقت پر اپنی روشنی بکھیرتا ہے, ہمیں بھی اپنے کام میں لگے رہنا ہے, دنیا چاہے کچھ کہے, سردی کا موسم ہو گرمی کا موسم ہو, اس سے ہمیں کوئی فرق نہیں پڑنا چاہیے, حالات کیسے بھی ہوں. اور اسی طریقے سے سورج کسی سے کوئی معاوضہ طلب نہیں کرتا, فری میں یہ کرتا ہے. تو ہم جو وارثین انبیاء ہیں, وما اسألکم علیہ من اجر ان اجری الا علی رب العالمین, یہ ہمارا مشن ہونا چاہیے. اور ہمارے دل میں اگر ایک جذبہ پیدا ہو جائے تو پھر دیکھیے اصلاح کا یہ جذبہ اگر ہم یہاں سے لے کر جائیں گے تو اپنے آس پاس کے ماحول کو دیکھیں گے, وہاں بھی بہت زیادہ اس کی ضرورت ہے. اس کے لیے ضروری ہے آپ کے پاس علم صحیح ہو, فکر صحیح ہو. ہمارے بزرگوں نے جو ہمیں نہج دیا ہے, یاد رکھیے وہی نہج مستقیم ہے, ہمیں اس سے ہٹنے کی ذرہ برابر ضرورت نہیں ہے. ہم اسی منہج پر قائم رہتے ہوئے دین حق کی اشاعت کا اور دفاع کا فریضہ انجام دے سکیں گے. تو بہرحال میں ایک بار پھر دل کی گہرائیوں سے حضرت مفتی صاحب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. اور ظاہر ہے کہ یہاں جو آج ہم آئے ہیں وہ کہنے کے لیے نہیں بلکہ صرف سننے کے لیے آئے ہیں, اور بلکہ مفتی شمائل احمد صاحب کو بہت سے لوگ صرف دیکھنے کے لیے آئے ہیں. اللہ تبارک و تعالی راتوں رات کسی کی بھی عظمت اور محبت دلوں میں بٹھا دیتے ہیں, یہ اللہ کا فضل ہوتا ہے. ہمارے حضرت مفتی یاسر ندیم صاحب, اللہ نے ان کو جو مقبولیت اور نافعیت عطا کی ہے, پورے علماء حق کی طرف سے, علماء دیوبند کی طرف سے خاص محاذ پر یہ فرض کفایہ کا کام انجام دے رہے ہیں, اور بہت بڑا کام ہو رہا ہے. آپ چونکہ بہت زیادہ ممکن ہے طلبہ کو اتنی معلومات نہ ہو, لیکن جب آپ باہر کی دنیا میں جائیں گے, آپ کا جب واسطہ پڑے گا تو آپ کو معلوم ہے کتنے لوگوں کے, سینکڑوں لوگوں کی ایمان کی حفاظت کا ذریعہ بنے ہوئے ہیں. ہمارا ایک طالب علم ہے, جو طالب علم پوری طرح سے ملحد ہو چکا تھا, اس کے 10 ساتھی تھے, 10 ساتھیوں میں سے ایک نے تو ارتداد پر ہی اپنی زندگی گنوا دی, ایک نے خودکشی کر لی, اور کئی ایک ملحد اور مرتد ہو گئے. یہ بھی بالکل ارتداد کے دہانے پر تھا, لیکن اللہ نے فضل فرمایا, اس طالب علم کا رابطہ حضرت مفتی یاسر ندیم صاحب سے ہوا. الحمدللہ وہ طالب علم حافظ قرآن بھی بنا, اور اس وقت دارالعلوم دیوبند کا طالب علم ہے, اور اپنے اکابر بزرگوں اور پہلے جو افکار اور نظریات ہیں, خاص کر الحاد کے خلاف جو کتابیں ہیں, اس کا معتد بھی مطالعہ اس نے کر رکھا ہے, اور اس طرح لوگوں کی ہدایت کا ذریعہ بن رہا ہے. یہ تو میں ایک کی مثال دے رہا ہوں, اس طرح نہ جانے سینکڑوں لوگ ہیں, درجنوں لوگ ہیں جن کے ایمان کے لیے بندھن کا کام ہمارے حضرت مفتی یاسر ندیم صاحب انجام دے رہے ہیں. اس لیے سب کی طرف سے میں شکریہ ادا کرتا ہوں, یہ فرض کفایہ ادا کر رہے ہیں. اور یہ اس لیے بھی ہے تاکہ آپ اس سے یہ سمجھیں کہ اگر آپ کے اندر بھی نافعیت ہوگی تو قوم آپ کی عظمت کو سلام کرے گی. یہاں پھر کچھ نہیں دیکھا جاتا, کسب کمال کن عزیز جہاں شبی, آپ اپنے اندر کمال پیدا کیجئے, گر پیدا کیجئے. آج بھی قدردانوں کی کمی نہیں ہے, قوم نے آپ کے لیے دیدہ و دل فرش راہ کر رکھا ہے. آپ باہر جائیے, لوگ آپ کی عظمت کو سلام کریں گے, لیکن ضرورت اس بات کی ہے کہ آپ کے اندر کمال ہو. پھر لوگ یہ نہیں دیکھیں گے کہ آپ کی وطنی نسبت کیا ہے, آپ کا چہرہ وہ گورا ہے یا کالا ہے, آپ نے لباس کیسا پہن رکھا ہے. لوگ آپ کی صلاحیتوں کی قدر کریں گے. تو اس لیے اپنے اندر صلاحیت پیدا کیجئے, اپنی ذمہ داریوں کو سمجھیے, اور لوگوں کی آخرت کو بچانے اور بنانے کی فکر کو اپنی زندگی کا مشن بنا لیجئے. انشاءاللہ آپ بھی انمول ہو جائیں گے, اور آپ کے ذریعے اللہ تبارک و تعالی قوموں کی ہدایت کا فیصلہ کریں گے. میں نے شاید دیر تک سما خراشی کر دی, میں اس کے لیے معذرت چاہتا ہوں. ہمارے طلبہ بھی بہت ناراض ہو رہے ہوں گے کہ ہم جن شخصیات کو سننے آئے ہیں ان کی راہ میں آڑ بن رہا ہوں, حائل ہو رہا ہوں. لیکن ایک بار پھر میں دل کی گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں. اور ہم تو کیا پیش کر سکتے ہیں, پھر ہنگامہ شروع کر دیا, خاموش. ہم تو کیا پیش کر سکتے ہیں. دیکھیے یہ جو کام ہے اس پر تو بس وہی ہے, اللہ تبارک و تعالی ہی اجر دیں گے, اور اللہ تبارک و تعالی, اور اس کے لیے بہت دعاؤں کی بھی ضرورت ہے. ابھی چونکہ اس طریقے سے یعنی اس طرح مجمع عام میں دیکھیے ہندوستان میں ماحول بدل رہا ہے. ماحول اس لیے ہم یہاں مسلمانوں کے مستقبل سے بالکل نا امید نہیں ہے. ہندوستان میں بھی امن اور انصاف کا بول بالا ہوگا. مغربی دنیا میں جتنا اسلام کے خلاف پروپیگنڈا ہوا اس کا نتیجہ ہم نے دیکھا, اسی تیزی کے ساتھ لوگ اسلام کے قریب
करीब आए, उन्होंने इस्लाम को पढ़ा है। हिंदुस्तान में भी इसी तरह का माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है। इस्लाम के अकीदे तौहीद पर वार किया जा रहा है, अकीदे रिसालत पर वार किया जा रहा है। तो अब पढ़ा लिखा तबका जो दूसरे मजहब से ताल्लुक रखते हैं, जवान लड़के और जवान लड़कियां, वो सब पढ़ना चाहते हैं, वो जानना चाहते हैं आखिर इस्लामी के खिलाफ लोग क्यों पीछे पड़े हैं और इस्लाम में है क्या। और इस तरीके से जब वहां उनके अंदर तजस्सुस का जज्बा पैदा होता है और अगर वो पढ़ेंगे और मुताला करेंगे और उनके अंदर इल्म की रोशनी होगी तो इंशाअल्लाह इस्लाम दीन फितरत है, इस्लाम के अलावा वो किसी और मजहब की तरफ नहीं जाएंगे। इसलिए याद रखिए इंशाअल्लाह इसमें हमें नाउम्मीद होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। ये भी एक नया स्टेज सजा है और इसके जरिए बहुत लोगों तक तौहीद का और इस्लाम का पैगाम जाएगा। हम ये चाहेंगे कि आइंदा ये और वसी पैमाने पर हो। खुदा का वजूद है, इससे बढ़कर तौहीद पर भी इस तरह डिबेट हो और मुहादसे हो ताकि पूरी की पूरी मिल्लत को फायदा हो और दूसरे लोगों के दिलों में जो शुकूक व शुबहात हैं उनका इजाला हो सके। इसलिए बहुत ज्यादा दुआओं की जरूरत है। और ये हजरात भी जाहिर है कि एक इस जदीद हिंदुस्तान में नई सतह पर यह काम हो रहा है, इसलिए हम सबको अल्लाह ताला की तरफ मुतवज्जह होना चाहिए। अल्लाह तबारक व ताला अपने फजल से ही जिससे चाहते हैं उससे हिदायत का काम लेते हैं। अल्लाह बड़ा बेनियाज है, अल्लाह किसी का मोहताज नहीं है। अल्लाह ने इन हजरात को कबूल किया है। जरूरत इस बात की है कि हम सब दुआ करें कि अल्लाह इस्तिकामत अता फरमाए और इस काम के लिए इन हजरात को कबूल फरमाए और हम सबको भी इसके लिए तैयार होना चाहिए। मैं एक बार फिर मुबारकबाद पेश करता हूं और जो मैंने समा खराशी की उस पर माजरत चाहता हूं। अल्लाह तबारक व ताला हम सबको ईमान और अमल सालिह पर इस्तिकामत अता फरमाए और हम सबको हिदायत के फैलने और आम होने का जरिया बनाए। आमीन व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जज़ाकल्लाहु खैरल जज़ा व अहसनल जज़ा। नाले बुलबुले शैदा तो सुना हंस हंस के, नाले बुलबुले शैदा तो सुना हंस हंस के, अब जिगर थाम के बैठो मेरी बारी आई। मेरा दिल तो ये था कि आज उन लोगों का भी इस्तकबाल किया जाए जो इस डिबेट के पीछे रहे और जिन्होंने इसके इनेकाद में हर तरह की कोशिश की। उस टीम का भी इस्तकबाल किया जाए जो कैमरे के पीछे मेहनत करती रही, लेकिन वक्त की किल्लत है और मजमा अपने हीरो को सुनना चाहता है। इसलिए मैं उन तमाम लोगों का आपकी जानिब से, अहालियाने देवबंद की जानिब से, दारुल उलूम देवबंद की जानिब से शुक्रिया अदा करता हूँ। खुसूसन हमारे दरमियान मौजूद हजरत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद मिनहाज साहब का कि आपने पूरी मेहनत और लगन के साथ इस प्रोग्राम के लिए बैकअप सपोर्ट किया। हजरत मौलाना आसिम इफ्तिखार साहब, हजरत मौलाना मरहूब साहब जिन्होंने इसको मजलिस को मुनाकिद करने के लिए और उस डिबेट को उस जगह तक लाने के लिए पूरी मेहनतें की और पूरी टीम वहयान फाउंडेशन की पूरी टीम है। अशरफ साहब है, अमजद साहब है। दिल तो ये चाहता था कि हर हीरो का इस्तकबाल हो, लेकिन मौका और मौके की नजाकत ये चाहती है कि सिर्फ और सिर्फ हजरत मौलाना मुफ्ती शमाइल नदवी हो और आप हो और दरमियान से मैं हूं। हट जाऊं, इस्तकबाल करिए मुनाजिर इस्लाम हजरत मौलाना मुफ्ती शमाइल अब्दुल्ला नदवी दामत बरकातुहुम का इस्तकबाल कीजिए। हजरत मौलाना मुफ्ती शमाइल अब्दुल्ला नदवी का मैं बस आप शुरू करेंगे तभी चुप होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी युक़द्दिमु मन यशाअु बिफ़ज़लिहि व युअख़्खिरु मन यशाअु बिअदलिहि वल्हम्दु लहु अला इहसानिहि वश्शुक्रु लहु अला तौफ़ीक़िहि वम्तिनानिहि وصلى الله وسلم على خاتم النبيين وإمام المرسلين سيدنا محمد بن عبد الله الأمين وعلى آله الطيبين وأصحابه الغر الميامين. ما اتصلت عين بنظر ووعت أذن بخبر
وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق ولكم الويل مما تصفون. صدق اللہ العظیم. عزیز طلبہ کرام، یہ میرے لیے شرف و سعادت کی بات ہے کہ میں اس وقت ازہر الہند ام المدارس دارالعلوم دیوبند میں آپ سے مخاطب ہوں. اللہ رب العالمین کا فضل و کرم ہے آپ تمام طلباء کے اوپر بھی کہ آپ حضرات کو اس ادارے میں علوم شرعیہ حاصل کرنے کا اس نے موقع عطا کیا. یہ وہ ادارہ ہے جو فکر نانوتوی کا حامل ہے، اور فکر نانوتوی کے حاملین وہ ہیں جنہوں نے دنیا کے مختلف ممالک میں رہ کر انسانی زندگی کے ہر شعبے میں دین اسلام کی اشاعت اور دفاع کی خدمت انجام دی اور ابھی بھی دے رہے ہیں. اللہ رب العالمین نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے جو پیغام اور جو تعلیم پوری امت کو دی ہے، بلکہ پوری انسانیت کو دی ہے، وہ تعلیم یہ ہے کہ ہم اور آپ ایک بامقصد زندگی گزاریں اور ہمارے ہر کام کے پیچھے مقصد ہو. یہی وجہ ہے کہ جب ہم اپنے اسلاف کی زندگی کو دیکھتے ہیں تو ان کے کاموں کے پیچھے ہمیں متعدد حکمتیں نظر آتی ہیں، اور ہمیں یہ معلوم چلتا ہے کہ ان کے ہر کام کے پیچھے ایک مقصد ہوا کرتا تھا. اور وہ مقصد کیا تھا؟ وہ مقصد صحیح معنی میں یہ تھا کہ ہم اللہ کو راضی کرنے والے بن جائیں، ہم اللہ کی معرفت حاصل کرنے والے بن جائیں، اور اللہ کو راضی کر کے جنت کو حاصل کریں، اور اس کے دین کا دفاع کریں، اور اس کی حفاظت کریں، اور اس کی نشر و اشاعت کریں. یہی وجہ ہے کہ ہمارے اسلاف نے اس بات پر زور دیا کہ ہمارے اندر نافعیت پیدا ہو. فَأَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاءً وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ كَذَلِكَ يَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ. کہ جو جھاگ ہے وہ ختم ہو جاتا ہے، لیکن جس کے اندر نافعیت ہے وہ باقی رہتا ہے، اور اللہ اسی طرح مثالیں دیتا ہے. حضرت مولانا ابو الحسن علی الحسنی الندوی رحمت اللہ علیہ نے اس آیت کے ضمن میں یہ فرمایا کہ ڈاروینین ایولیوشن کے ماننے والوں کے نزدیک بقائے اصلاح کا قانون ہے، اور جبکہ قرآن کریم نے جو اصول پیش کیا وہ یہ ہے کہ بقائے انفع کا قانون پیش کیا، کہ اس دنیا میں وہ باقی رہے گا جو زیادہ نفع بخش ہوگا، اس دنیا میں وہ باقی رہے گا جس سے لوگوں کو نفع پہنچے گا. لہٰذا اگر ہم نے اور آپ نے اپنے اندر نافعیت کو پیدا کیا جس کے ذریعے تمام انسانوں کو نفع پہنچے، تو یاد رکھیے باقی آپ ہی رہیں گے، باقی آپ ہی رہیں گے. یہ اللہ کا قانون ہے، یہ اللہ کی سنت ہے، یہ قرآن کا اعلان ہے. لہٰذا اس بات کا عزم کرنا ہے ہم سب کو کہ ہم اور آپ اسلام کی حفاظت کی خدمت انجام دیں گے، اور ہر زمانے میں جتنے نئے فتنے اٹھیں کبھی ان فتنوں سے ہم مرعوب نہیں ہوں گے. جب آپ صحابہ کرام کی زندگی کو پڑھیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ صحابہ کرام کے دل و دماغ میں ایمان اس طرح راسخ ہو گیا تھا کہ قیصر و کسریٰ کا عظیم الشان نظام انہوں نے پلٹ ڈالا، لیکن کبھی اس نظام سے مرعوب نہیں ہوئے، کبھی کسی سے متاثر نہیں ہوئے، کبھی یہ نہیں سمجھا کہ دنیا کیا کر رہی ہے اور دنیا اس طرح چل رہی ہے، نبی ہمیں دوسری طرح چلا رہے، نہیں، بلکہ فخر سے بیان کیا. ایک شخص نے ایک صحابی رسول سے استہزان کہا، ارے تمہارے نبی کیا استنجا کرنا بھی سکھاتے ہیں؟ انہوں نے یہی جواب فخر کے طور پہ کہا کہ جی ہاں، استنجا کرنا بھی سکھاتے ہیں. یہ اس کے سچے نبی ہونے کی دلیل ہے، اس دین کے کامل ہونے کی دلیل ہے کہ یہ دین طہارت سے لے کر آگے تک
اور ہر انسانی زندگی کے ہر شعبے کے متعلق تعلیم رکھتا ہے. یہ اس دین کی خصوصیت ہے. یہی وجہ ہے کہ جب ہم اسلام کی بات کرتے ہیں تو کامل اسلام کی بات کرتے ہیں. اسلام کا مطلب یہ نہیں کہ ہم صرف نماز روزہ رکھنے والے بن جائیں، بلکہ اسلام یہ ہے کہ ہمارا ورلڈ ویو اسلامی ہو جائے. ہم ہر چیز اسلام کے مطابق کریں، چاہے ہم زندگی کے کسی بھی مرحلے میں کیوں نہ ہو. اللہ رب العالمین کا یہ احسان رہا، فضل رہا کہ اللہ نے ہم سب کو اس دین کے علم کو حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائی. اب ہماری ذمہ داری ہے کہ اس نعمت کی ہم قدر کس طرح کرتے ہیں، چونکہ اللہ کا یہ دستور ہے، اللہ کا یہ نظام ہے کہ اللہ اس شخص کی نعمتوں میں اضافہ کرتا ہے جو اس کی نعمتوں کا شکر ادا کرتا ہے. اور اگر ہم اس نعمت کی ناشکری کریں تو اس بات کا اندیشہ ہوتا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ نعمت ہم سے سلب کر لی جائے اور کسی اور کو دے دی جائے. اس ادارے میں آپ کا موجود ہونا، اس ادارے میں ہم سب کا اس وقت موجود ہونا، یہ در حقیقت اللہ کی نعمت ہے اور اس کی قدر کرنا یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے. مجھے بڑی خوشی ہوئی جب میں یہاں داخل ہوا. مجھے یہ امید نہیں تھی، بلکہ یہ توقع نہیں تھی کہ اتنی محبت آپ حضرات اپنی محبت کا اظہار میرے لیے کریں گے، چونکہ حقیقتاً میں اپنے آپ کو اس کا اہل نہیں سمجھتا اور ہوں بھی نہیں. اور یہ محض اللہ کا فضل رہا کہ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، کہ اللہ رب العالمین جس طرح دین کا کام لینا چاہے لے. میرے عدم استحقاق اور نااہلی کے باوجود اللہ نے یہ کام لیا. یہ ضرور میرے اساتذہ کرام، میرے مشائخ اور تمام مسلمانوں کی دعاؤں کا ہی نتیجہ ہے. اللہ رب العالمین کے اس دین کا دفاع کرنا، اور آپ جس زمانے میں ہو اس زمانے میں ابھرتے ہوئے فتنوں کا مقابلہ اس انداز میں کرنا جو اس زمانے کا تقاضا ہو، یہ در حقیقت ہمیں ہمارے اسلاف کی زندگی سے اس کا پتہ چلتا ہے. آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے لے کر ہمارے زمانے تک آ جائیں اور پوری تاریخ اسلامی کو آپ دیکھیں کہ امت مسلمہ کس طرح نشیب و فراز سے گزری ہے. اور یہ در حقیقت اللہ کا پلان ہے. کوئی قوم اگر نشیب و فراز سے نہیں گزرے تو اس کی صلاحیتیں کبھی پختہ نہیں ہو سکتی اور اس کی صلاحیتیں کبھی قائم اور دائم نہیں رہ سکتی. اگر یہ امت نشیب و فراز سے گزری ہے اور ابھی بھی گزر رہی ہے تو کسی بھی طرح مایوسی کا شکار نہیں ہونا ہے، بلکہ اس کو اللہ کا نظام تربیت، اللہ کے نظام تربیت کا حصہ سمجھنا ہے. اور یہی وجہ ہے کہ اللہ نے قرآن کریم میں یہ حکم فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا اللہ. اے وہ لوگ ایمان لے آئے، صبر کرو، کام کرو. صرف یہ نہیں کہ صبر بلکہ ہے اور کرنا ہے. ہر شخص اور مصابرہ کا تعلق اجتماعیت سے ہے، یعنی خود بھی صابر بننا ہے اور صبر کی فضا کو عام کرنا ہے. حوصلہ پیدا کرنے والے کلمات کو عام کرنا ہے. حوصلہ شکن الفاظ نہیں کہنے ہیں، ہمیں ایک دوسرے کا تعاون کرنا ہے. ورابطوا، اور محاذ پر ڈٹے رہو، مورچوں پر ڈٹے رہو، کبھی باطل سے متاثر نہ ہو. یہ نہ دیکھو کہ تمہارے پاس اسباب کی کمی ہے، تعداد کی کمی ہے. یہ دیکھو کہ تم کس رب کے ماننے والے ہو. وہ رب قادر مطلق ہے. وہ رب جب چاہے گا، جیسا چاہے گا، جس سے چاہے گا ویسا کام لے گا. اس رب سے استعانت کرو، اس رب سے مدد طلب کرو اور اس بات پر ڈٹے رہو کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق ہی ہم زندگی گزاریں گے اور اسی دین اسلام پر ہی مریں گے، اس کے علاوہ کسی اور نظام پر نہیں مریں گے. ایک دوسرا پیغام جو میں آج اس مبارک مقام سے دینا چاہتا ہوں، وہ پیغام بہت اہم ہے. یہ پیغام صرف آپ کے لیے نہیں بلکہ ہمارے ملک کے تمام ان طلباء کے لیے ہے جو کسی بھی ادارے میں علوم شرعیہ کو حاصل کر رہے ہیں. یاد رکھیں، اس دین کا جو تصور ہے وہ امت کا تصور ہے. ہمارا اور آپ کا جو تعلق ہے وہ امت کا تعلق ہے. ہم سب کو ان تمام چیزوں سے اجتناب کرنا ہے جن کے ذریعے امت میں کسی بھی طرح
तफरीका हो और इंतशार फैले। अब किसी भी तरह की असबियत हमारे अंदर ना आए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जब बिअसत हुई तो अलग अलग किस्म की असबियतें मौजूद थी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन तमाम असबियतों को ख़त्म किया, चूँकि वो असबियतें उम्मत को और इंसानों को मुत्तहिद होने से रोकती थी, और सबको कलिमा तौहीद पर नबी ने मुत्तहिद किया। औस और खजरज, आप हजरात मुझसे ज़्यादा जानते हैं कि यसरिब में ये जो दो कबीले थे आपस में किस तरह लड़ते थे, आपस में एक दूसरे के खिलाफ किस तरह साजिशें करते थे। लेकिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कबाइली असबियत को ख़त्म किया और कलिमा तौहीद पर सारी उम्मत को और अहले यसरिब को मुत्तहिद किया। ये इस बात का पैगाम है कि देख लो, हमारे मिजाज में इख्तिलाफ तो हो सकता है, जुज़वी चीज़ों में इख्तिलाफ हो सकता है, लेकिन अकीदे और उसूल में हम सब मुत्तफिक हैं। लिहाजा ये चीज़ मैं खुलकर कहना चाहूँगा तमाम लोगों से जो यहाँ मौजूद हैं और उन तलबा से भी जो किसी भी इदारे से ताल्लुक़ रखते हैं, एक नई किस्म की वबा आम है। वो वबा है इदारे की असबियत, इदारे की असबियत। और उस असबियत की बुनियाद में भी, उस असबियत की बुनियाद पर हमारे दरमियान इंतशार हो रहा है। मैं यहां पर चाहता हूं कि हम सब इस बात का ऐलान करें कि हम और आप एक हैं, हम मुख्तलिफ नहीं हैं। हम ये ना देखें कौन नदवी है, कौन कासमी है, कौन मज़ाहिरी है, बल्कि इस बात का ऐलान करें कि हम नदवी कासमी असबियत की दीवार को आज ही मुनहदिम करते हैं। नदवा और देवबंद एक ही है, नदवा और देवबंद का मकसद एक ही है। वो मकसद अल्लाह के दीन की हिफाजत और उसकी इशाअत है। तरीक़े कार में इख्तिलाफ हो सकता है, जुज़ियात में इख्तिलाफ हो सकता है, और ये इस उम्मत की खूबी है, इसे तस्लीम करना है। अल्लाह रब्बुल आलमीन से मैं दुआ गो हूं कि आप तमाम हजरात को जज़ाए खैर अता फरमाए। ये आप हजरात की दुआओं का नतीजा है कि जो कुछ भी अल्लाह ने कल टूटी फूटी बातें मेरी जुबान से कहलवा दी, महज उसका फजल है, और उसके बाद आप हजरात की दुआएं। और मैं एक चीज और बताऊं कि इस डिबेट और मुनाजरे को जो अंजाम दिया हमने, इसकी आखिरी तैयारी इसी सरजमीन देवबंद में हुई, अल्हम्दुलिल्लाह। और जो भी हमें कामयाबी हासिल हुई, अल्लाह का फजल, आप हजरात की दुआएं, और बिलखुसूस हजरत मुफ्ती यासिर नदीम अल-वाजिदी दामत बरकातुहुमुल आलिया की तवज्जो है खास, और उनकी तरबियत का नतीजा रहा कि हम इस मरहले से कामयाबी के साथ गुजर गए। हजरत मौलाना रहिमहुल्लाह हफिज़हुल्लाह ताला, रहिमहुल्लाह लुग़वी एतबार से कहना सही है, अल्लाह हम सब पर रहम करे, हम सब पर रहम फरमाए। हजरत मौलाना हफिज़हुल्लाह ताला से मैंने, जो हमारे वो शख्स थे जिनके साथ मुनाजरा हुआ, जब मैंने ये इरादा किया कि उन्हें इस मुनाजरे की दावत देनी चाहिए, तो सबसे पहले मैंने जिन्हें फोन किया वो मुफ्ती साहब थे। और मुफ्ती यासिर नदीम अल-वाजिदी साहब से मैंने मशवरा किया और उनसे पूछा कि हजरत आपकी क्या राय है, क्या ये कदम उठाना चाहिए या नहीं। हजरत ने हिम्मत अफजाई की और इजाजत दी कि आप जरूर ये काम करें, इंशाअल्लाह खैर होगा। और उस वक्त से लेकर अभी तक मुसलसल हजरत ने मेरा ताउन किया और मेरी मदद की। जो फिक्र मैं नदवतुल उलमा से लेकर आया था कि मगरिबी तहजीब के खिलाफ काम करना है, और हजरत मौलाना अबुल हसन अली नदवी रहमहुल्लाह की तहरीरों से जो फिक्र मुझे हासिल हुई, क्योंकि आप सबको मालूम होना चाहिए कि हजरत मौलाना अली मियां नदवी रहमहुल्लाह अक्सर मगरिबी तहजीब के खिलाफ लिखते थे, और अक्सर ये कहते थे कि इस जमाने का सबसे बड़ा फितना है, इसका मुकाबला करना चाहिए। यहां तक कि उन्होंने ये जुमला कहा कि मुझे यकीन है कि अगर आज अबू हनीफा जिंदा होते, इमाम मालिक जिंदा होते, इमाम शाफई जिंदा होते, इमाम अहमद बिन हम्बल रहमहुमुल्लाह अजमईन जिंदा होते, तो थोड़ी देर के लिए शायद फिक्ह की तदवीन को भी रोक देते और मगरिबी तहजीब के रद पे लग जाते। ये अल्लाह का फजल है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने दारुल उलूम देवबंद के फारिग और मुल्क के बल्कि आलमी सतह के मारूफ स्कॉलर जनाब मुफ्ती यासिर नदीम अल-वाजिदी का इंतखाब फरमाया कि वो इस महाज पर एक पूरी टीम तैयार करें।
لہٰذا ندوۃ العلماء سے فراغت کے بعد میں نے حضرت مفتی صاحب کے پاس تحافظ الملاحدہ کا کورس کیا، اور یہ جو 2 سالہ کورس تھا، در حقیقت اس کورس کے ذریعے سے ہی راستے ہموار ہوئے، اور مجھے پتا چلا کہ جو فکر میرے اندر ہے اس کو عملی جامہ کیسے پہنانا ہے۔ اللہ رب العالمین انہیں جزائے خیر عطا فرمائے۔ میں اکثر کہتا ہوں کہ حضرت کا احسان میرے اوپر اتنا زیادہ ہے کہ جس طریقے سے امام ابو یوسف کے لیے ابو حنیفہ تھے، جس طریقے سے ابن قیم کے لیے ابن تیمیہ تھے، ٹھیک اسی طریقے سے میرے لیے حضرت مفتی یاسر ندیم الواجدی دامت برکاتہم العالیہ ہیں۔ اللہ رب العالمین ان کی عمر میں برکت عطا فرمائے، ان کے فیض کو عام فرمائے، ان کو صحت عطا فرمائے، اور ان کی نگرانی میں ہم سب کو کام کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کچھ دنوں سے میں یہ سوچ رہا تھا کہ آخر کیا وجہ ہے کہ ان صاحب کے ساتھ مناظرہ کرنے کے لیے اللہ نے میرا انتخاب کیا۔ کیا ہی بہتر ہوتا کہ حضرت مفتی یاسر ندیم الواجدی صاحب مناظرہ کر رہے ہوتے۔ تو بڑے غور و فکر کے بعد یہ بات میرے ذہن میں آئی کہ شاید اللہ رب العالمین کو حضرت مفتی یاسر ندیم الواجدی کو ایسے مقام پر فائز کرنا تھا جہاں سے وہ یہ کہہ سکے کہ بھائی تجھ سے تو میرا شاگرد ہی نمٹ لے گا۔ الحمدللہ I love you too. بارک اللہ فیکم۔ انشاءاللہ تعالی یہ سلسلہ دین کی حفاظت کا جاری رہے گا، اور آپ حضرات کو دیکھ کر یہ امید کرتا ہوں اور یہ مجھے احساس ہوتا ہے کہ انشاءاللہ آپ میں سے ہر ایک فرد جدید فتنوں کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہوگا۔ جتنے فتنے سر اٹھائیں گے انشاءاللہ ہر گھر سے شمائل اٹھے گا انشاءاللہ۔ جتنے بھی فتنے اٹھے انشاءاللہ اس دین کی حفاظت کرنے کے لیے ہر صدی میں رجال اللہ کھڑے ہوں گے۔ جس طرح ہر زمانے میں ایسے رجال اللہ کو اللہ نے پیدا کیا کہ وہ اپنے اپنے زمانے کے فتنوں کو انہوں نے کچل کر رکھ دیا اور ان زنجیروں کو توڑ کر رکھ دیا، اس زمانے میں اللہ رب العالمین نے مغربی تہذیب کے فتنے کے مقابلے کے لیے جس جماعت کا انتخاب کیا ہے اس کی ابتدا کے لیے اللہ رب العالمین نے حضرت والا کا انتخاب فرمایا ہے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو توفیق دے، دین پر قائم رہنے کی توفیق دے، علوم شرعیہ کو سمجھنے کی توفیق دے، اس پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ اور ایک چیز میں اور بتاتا ہوں اور اس کے بعد میں اپنی بات مکمل کروں گا انشاءاللہ۔ اس ادارے میں رہتے ہوئے آپ اپنے اساتذہ کی قدر کر لیں، اپنے اساتذہ کا احترام کر لیں۔ یاد رکھیں جو دعائیں آپ اپنے اساتذہ سے اس وقت حاصل کر لیں گے ان کے نتائج آپ اپنی موت تک دیکھیں گے اور موت کے بعد بھی انشاءاللہ دیکھیں گے۔ میں فخر کے طور پر نہیں بلکہ تحدیث بن نعمت کے طور پر یہ بات بتاتا ہوں، صرف اس لیے کہ آپ کو اس بات پر ترغیب دلاؤں کہ اپنے اساتذہ کی قدر کس طرح کرنی چاہیے۔ جب میں ندوۃ العلماء میں پڑھتا تھا تو حضرت مولانا سعید الرحمن الاعظمی دامت برکاتہم العالیہ محتمم دارالعلوم ندوۃ العلماء کے گھنٹے میں اکثر میں اس چیز کی کوشش کرتا تھا کہ میں ایسی جگہ پر بیٹھ جاؤں کہ حضرت جب کتاب پڑھا کر اٹھیں اور باہر کی طرف جائیں تو حضرت کو جوتے میں پہناؤں۔ لہٰذا بعض طلبہ کے درمیان مسابقہ ہوتا تھا کہ کون دروازے کے قریب بیٹھ رہا ہے۔ میں وقت سے پہلے آتا تھا، وہاں بیٹھ جاتا تھا، اور یہ سلسلہ پورے سال رہا۔ جب ان کی کلاس ہوتی ان کا درجہ لگتا میں انہیں جوتے پہناتا۔ حضرت نے پورے سال کچھ نہیں کہا۔ سال کے اخیر میں جب میں فارغ ہو رہا تھا حضرت نے یہ جملہ کہا کہ آپ نے مجھے جوتے پہنانے کی ذمہ داری آپ نے ہی لے لی ہے۔ میں دعا کرتا ہوں اللہ آپ کے ذریعے سے اس دین کا علم مشرق و مغرب میں پھیلائے گا۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو کچھ بھی کام کل ہوا یہ میرے اساتذہ کرام کی دعاؤں کا نتیجہ ہے، میرا اس میں کوئی دخل نہیں، کوئی بھی دخل نہیں۔
میں نے بس ایک چیز کی پابندی کی کہ میں اپنے اساتذہ کی باتیں مانتا تھا. اگر وہ کہتے تھے کہ باہر نہ جاؤ تو میں نہیں جاتا تھا. اگر وہ کہتے تھے کہ اس وقت پڑھو تو میں پڑھتا تھا. میں نے اتنا ہی کیا ہے. یہ ان حضرات کی دعاؤں کا نتیجہ ہے کہ اللہ رب العالمین جس سے جو چاہے کام لے لے. یہ واقعہ میں نے آپ کو اس لیے بتا دیا تاکہ آپ حضرات جس قیمتی لمحے سے اس وقت گزر رہے ہیں اس کی قدر حقیقی معنی میں آپ کو اس وقت ہوگی جب آپ اس ادارے سے فارغ ہو کر نکل جائیں گے. لیکن قبل اس کے کہ بہت دیر ہو جائے ہم اور آپ اس لمحے کو اور اس نعمت کی قدر کر لیں اور اسے غنیمت سمجھیں اور اپنے اساتذہ کے مشوروں کے مطابق کام کریں اور اپنے اندر اللہ سے تعلق قائم کریں. یاد رکھیں بالآخر اللہ کا تعلق ہی کام آتا ہے, بالآخر اخلاص ہی کام آتا ہے کہ ہم جو کام کریں اللہ کے لیے کریں, کسی دنیاوی غرض سے نہ کریں. بہرحال یہ ایسی باتیں ہیں جو آپ حضرات مجھ سے زیادہ جانتے ہیں اللہ کے فضل سے, اور ان باتوں کو آپ اپنے اساتذہ کرام سے براہ راست سنتے آئے ہیں اور سنتے رہیں گے انشاءاللہ تعالی. مزید میں ان حضرات کی موجودگی میں مزید لب کشائی کی جرت نہیں کر سکتا, اسی لیے میں اتنی باتوں پر ہی اکتفا کرتا ہوں. جزاکم اللہ خیرا وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاکم اللہ خیر الجزا. تشریف رکھیے. بہت قیمتی باتیں آپ نے بیان فرمائی بغیر کسی تمہید کے. ہمارے اس پروگرام کی کئی کڑیاں تھیں, ہم نے تمام ختم کر دی. جمعیت علماء اتر پردیش کے نائب صدر حضرت مولانا سید محمد مدنی صاحب کی طرف سے تہنیت کا پیغام تھا جس کو پڑھنا تھا, لیکن وقت کی قلت ہے اس لیے وہ پیغام میں درخواست کروں گا کہ سید ذہین احمد صاحب پیش کر دیں, اور پڑھنے کا اس کا موقع نہیں ہے. میں بغیر کسی تمہید کے اور بغیر کچھ کہے آج کے اس پروگرام کہ میر محفل اور حضرت مولانا سلمان بجنوری صاحب دامت برکاتہم کے الفاظ میں ملحدین کے اسپیشلسٹ اور جاوید اختر کے چہرے سے اڑے ہوئے رنگ کے ساتھ اس کا یہ کہنا کہ بڑے مفتی صاحب, یہ ثابت کرتا ہے کہ حضرت مولانا مفتی ڈاکٹر یاسر ندیم الواجدی صاحب دامت برکاتہم کا رعب اس کے اوپر کتنا پڑ رہا تھا. ہم اس مجلس میں موجود تھے اور آپ دھیان سے دیکھیں گے تو پوری ڈیبیٹ میں اکثر وہ مفتی صاحب کی طرف دیکھ رہا ہے, اور آپ جو اس کے چہرے کا رنگ اڑا ہوا دیکھ رہے ہیں, میں سمجھتا ہوں کہ وہ مفتی صاحب کا رعب تھا جو اللہ نے اس کے دل میں ڈالا تھا. میں درخواست کروں گا بغیر کسی تمہید کے حضرت مولانا مفتی ڈاکٹر یاسر ندیم الواجدی صاحب دامت برکاتہم سے کہ وہ آئیں اور اپنے کلمات عالیہ سے ہم سامعین کو مستفید فرمائیں. ٹھیک. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین. اما بعد, میری گزارش ہوگی تمام حضرات سے خاموش ہو جائیں. آج میری طبیعت خراب ہے لیکن آپ کی محبت میں آیا ہوں, اور 2 دن سے طبیعت ناساز چل رہی ہے, سر میں درد بھی ہے, آواز بھی آپ دیکھ ہی رہے ہیں. تو آپ کی خاموشی کے اوپر میری پیغام رسانی موقوف ہے. پھر وہی دلیل توقف آ گئی. تو آرگیومنٹ آف کنٹینجنسی. کچھ منتشر افکار ہیں, خیالات ہیں جو میں آپ حضرات کے سامنے رکھنا چاہوں گا. ہمارے عزیزم مفتی شمائل احمد عبداللہ نے
چند باتوں کی طرف توجہ دلائی ہے، اسی کو میں آگے لے کر چلنا چاہوں گا۔ جو سب سے پہلی چیز ہے، ذرا خاموش ہو جائے بھائی، خاموش ہو جائے۔ سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ آپ کا اپنے اساتذہ سے کتنا تعلق ہے اور ان کا آپ کے اوپر کتنا اعتماد ہے۔ کل جب ڈیبیٹ ہوئی تو ڈیبیٹ سے تقریباً 3-4 گھنٹے کے بعد میرے پاس ایک فون آیا، اور یہ فون تھا دارالعلوم دیوبند کے استاذ، میرے محسن استاذ حضرت مولانا مجیب اللہ گونڈوی صاحب کا، دامت برکاتہم۔ وہ مجھے بیٹا بیٹا کہہ کر مخاطب کرتے ہیں، ہر ایک کو کرتے ہیں، ماشاءاللہ ان کا ایک خاص انداز ہے۔ تو وہ مجھے مبارکباد دینے لگے۔ میں نے کہا حضرت آپ جو کچھ بھی دیکھ رہے ہیں اس کا مکمل کریڈٹ آپ کو جاتا ہے۔ وہ کہنے لگے کہ کیسے؟ میں نے کہا اس لیے کہ شرح عقائد میں نے آپ سے پڑھی اور یہ حقیقت ہے۔ آپ نے اکثر مجھے سنا ہوگا کہ جب بھی میں نصاب پہ بات کرتا ہوں تو شرح عقائد کا ایڈورٹائز ضرور کرتا ہوں، اور شاید امام تفتازانی رحمہ اللہ کو اس وقت یہ اندازہ نہ ہوگا کہ 1000 سال کے بعد کوئی شخص اس کتاب کے تعلق سے اتنی گفتگو کر رہا ہوگا کہ مفتی طارق مسعود صاحب کے پوڈ کاسٹ سے لے کر یہاں تک ہر موقع پر شرح عقائد۔ مفتی شمائل صاحب نے ڈیبیٹ میں جو دلائل دیے ہیں، مفتی شمائل صاحب نے شرح عقائد نہیں پڑھی، لیکن دلائل سارے وہی کے تھے۔ یہ اس لیے آپ کو بتا رہا ہوں کہ اسباب کے درجے میں چیزیں آپ کے پاس مہیا ہیں۔ بھائی پھر گفتگو کرنا مشکل ہو جائے گا۔ اسباب، ہاں بیٹھ جائے بیٹھ جائے بیٹھ جائے۔ بیٹھ جائیں بیٹھ جائیں بیٹھ جائیں، پھر بولنا مشکل ہو جائے گا۔ تو اسباب کے درجے میں چیزیں آپ کے سامنے موجود ہیں، آپ کے لیے مہیا ہیں۔ میں نے آج ہی کسی سے کہا کہ حضرت نانوتوی رحمہ اللہ نے دلیل توقف کو، اور یہ جو آرگیومنٹ آف کنٹینجنسی کل سے بہت مشہور ہوا ہے، کسی کو اس کی توقع نہیں تھی کہ کانسٹیٹیوشن کلب میں کبھی بطلان تسلسل کیا جائے گا اور برہان تطبیق دی جائے گی۔ یہ سارے کے سارے دلائل آپ اگر ہفتوں میں پڑھتے ہیں اور شرح عقائد آپ نے پڑھی ہے تو آپ کو معلوم ہونے چاہیے، لیکن ہم نے وہ دور بھی دیکھا ہے کہ جب ان دلائل کو، بلکہ آپ تو اس دور سے گزر رہے ہیں کہ جبکہ ان دلائل کو اس لیے پڑھا جاتا ہے کہ امتحان میں نمبر اچھے آلے ہیں، اور مجھے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ بہت سے مدارس میں، دارالعلوم دیوبند کی بات نہیں ہے، بہت سے مدارس میں میں نے یہ سنا ہے کہ اساتذہ خود یہ کہہ دیتے ہیں کہ بھئی کتاب بہت مشکل ہے، اب امتحان بھی آ رہا ہے، چلو بھائی ورک گردانی کر لو۔ تو اگر کل ہم نے ایک ایسی ڈیبیٹ میں کہ سامنے ایک ملحد تھا، ملحدوں کا بہت بڑا چہرہ تھا، اور آڈینس میں JNU کے پروفیسرز اور کہاں کہاں کے لوگ یہ سب موجود تھے، اور وہاں دلیل توقف کے جس کو حضرت نانوتوی رحمہ اللہ نے تقریر دلپذیر میں لکھ دیا، یعنی آرگیومنٹ آف کنٹینجنسی، وہ مفتی شمائل صاحب پیش کر رہے تھے، اور بطلان تسلسل وہ مفتی شمائل صاحب پیش کر رہے تھے۔ یہ تصور نہیں تھا چند سال پہلے تک کہ یہ مباحث اس لیول کے اوپر ڈسکس کیے جائیں گے، لیکن الحمدللہ یہ ہمارے مدارس کا جو نصاب ہے یہ اتنا مضبوط ہے کہ صرف اس کو لسان قوم چاہیے۔ اگر لسان قوم آپ کے پاس آ جائے تو پیغام کے اندر کسی تبدیلی کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اساتذہ کا اعتماد۔ اس موقع پر ایک بات مجھے یاد آئی اور میں تحدیث نعمت کے طور پر کہنا چاہوں گا۔ میں ایک مرتبہ حضرت مفتی سعید پالنپوری رحمہ اللہ کی خدمت میں حاضر تھا۔ دارالعلوم دیوبند سے میں نے اس سال افتاء مکمل کیا تھا، اور ارادہ یہ تھا کہ کہیں باہر پڑھنے جاؤں گا، تو میں حضرت کے پاس ویسے ہی مشورے کے لیے پہنچ گیا، اور میں نے حضرت سے کہا کہ حضرت میں جامع ازہر پڑھنے جانا چاہتا ہوں۔
اور آپ کا مشورہ کیا ہے؟ تو حضرت کا ایک خاص انداز تھا، انہوں نے کہا جاؤ. تو میں نے کہا کہ حضرت میں نے سنا ہے کہ وہاں عقائد خراب ہو جاتے ہیں. تو حضرت نے کہا کہ ہمیں تمہارے تعلق سے فکر نہیں ہے، تمہارا عقیدہ خراب ہوگا تو ہم صحیح کر دیں گے. یہ حضرت کا اعتماد تھا ایک شاگرد کے اوپر. میں جب اس واقعے کو سوچتا ہوں تو رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. اور یہ وہ بات ہے کہ مجھے اپنے راستے سے ہٹنے نہیں دیتی، چونکہ میرے استاد نے جو اعتماد مجھ پہ کیا تھا، اس اعتماد کی لاج رکھنی بہت ضروری ہے، اور انشاءاللہ میں لاج رکھوں گا. اور آپ حضرات کی دعائیں شامل حال رہیں گی، اور آپ بھی اپنے اساتذہ کی دعاؤں کی لاج رکھیں. اس ڈیبیٹ کا جو نتیجہ ہے وہ بہت سے لوگ الگ الگ انداز سے اس کو ذکر کر رہے ہیں، لیکن میں ایک بہت ہی اہم چیز کی طرف توجہ دلانا چاہوں گا، اور وہ یہ کہ ہماری برادری میں، علماء کی برادری ہو، طلباء کی برادری ہو، اس میں ایک چیز کے تعلق سے جو احساس پایا جاتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ علم کلام کا احیاء ہونا بہت ضروری ہے. چونکہ کل کی پوری ڈیبیٹ علم کلام سے متعلق تھی. ہم علم کلام کا لفظ پڑھتے ہیں، اس اصطلاح سے واقف ہیں، اور اس فن کی ایک کتاب بھی پڑھ لیتے ہیں، لیکن ہمارے پاس کتابوں کا، خود ہمارے اکابر کی کتابوں کا لکھا ہوا جو ذخیرہ ہے، ہم اس سے بالکل نابلد ہیں. میں چند باتیں آپ کے سامنے رکھوں گا، آپ کو حیرت ہوگی کہ ہمارے اکابر کس درجے کے اوپر جا کر سوچ رہے تھے. مثال کے طور پر علامہ کشمیری رحمہ اللہ نے ایک کتاب لکھی، مرقات الطارم لحدوث العالم. اس پر ایک مقالہ بھی میں نے ابھی جو پچھلے ہفتے سیمینار ہوا تھا اس میں لکھا تھا. اس موقع پر مجھے یہ کتاب پڑھنے کا اتفاق ہوا. اس میں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ علامہ کشمیری سے 1928 میں علامہ اقبال مسئلہ زمان و مکان کے بارے میں ڈسکس کر رہے تھے، خط و کتابت کر رہے تھے. وہ یہ جاننا چاہتے تھے کہ زمانے کی حقیقت کیا ہے، مکان جس کو ہم انگریزی میں اسپیس کہتے ہیں، اس کی حقیقت کیا ہے. اور علامہ اقبال نے اورینٹل کالج لاہور میں 1930 میں ایک خطبہ دیا، اور اس میں علامہ کشمیری رحمہ اللہ کا حوالہ دیا کہ میں نے ایک بڑے محدث مولانا انور شاہ کشمیری سے اس مسئلے پر گفتگو کی، اور انہوں نے ایک کتاب کا حوالہ دیا، اس کا نام ہے غایت الامکان فی حقیقت المکان. تو یہ کتاب علامہ کشمیری نے علامہ اقبال کو بھیجی کہ آپ اس کتاب کو پڑھیں. مجھے ایسا لگتا ہے کہ ان حضرات کو سے متاثر ہو کر، یا ان کی اضطرابی کیفیت سے متاثر ہو کر علامہ کشمیری رحمہ اللہ نے یہ کتاب لکھی. یہ کتاب جب میں نے کھولی اور اس کو پڑھنا شروع کیا، پڑھنا آسان نہیں تھا. علامہ کشمیری رحمہ اللہ کا انداز بڑا مختلف ہے، لیکن چونکہ 2-4 کتابیں ادھر ادھر کی پڑھی ہوئی ہیں تو تھوڑا محنت کر کے 5-6 مرتبہ ایک صفحے کو پڑھ کر کچھ نہ کچھ اندازہ ہو گیا کہ حضرت کیا فرمانا چاہتے ہیں. ایک موقع پر حضرت نے اس کتاب کے غالباً صفحہ 17 یا 18 ہے، اس میں ایک بات لکھی ہے. اس میں وہ فرماتے ہیں زمانے کے بارے میں گفتگو کرتے ہوئے کہ ہوا بنا لا نحن به، زمانہ ہم سے ہے، ہم زمانے سے نہیں ہیں. اس کا کیا مطلب ہے؟ یہ 3-4 الفاظ انہوں نے لکھ دیے اور آگے بڑھ گئے. اس کا کیا مطلب ہے؟ زمانے کی حقیقت کیا ہے؟ اس تعلق سے گفتگو ارسطو کے زمانے سے ہو رہی ہے کہ زمانہ کیا ہے. ارسطو نے یہ کہا کہ زمانہ مقدار حرکت کا نام، یعنی حرکت کو ناپنے کا ذریعہ ہے، اور یہ ایک حقیقت مطلقہ ہے جو خارج میں موجود ہے اور قدیم ہے. یعنی زمانے کا کوئی آغاز نہیں ہے، اس کی کوئی انتہا نہیں ہے، ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا. اس کے بعد پھر افلاطون آیا، اس نے کہا کہ نہیں، زمانہ حقیقت مطلقہ تو ہے لیکن مخلوق ہے. اور پھر یہ سلسلہ چلتا رہا، بہت سے فلاسفرز آئے، حکماء یونان آئے وغیرہ وغیرہ، یہاں تک کہ ماڈرن سائنس کا جو بانی ہے جس کو آئزک نیوٹن کہا جاتا ہے، اس نے ارسطو کے فلسفے کو لیا، اور اس نے بھی یہ کہا کہ زمانہ از این ایبسولوٹ ریالٹی. ایبسولوٹ ریالٹی کا مطلب ہے کہ ایک حقیقت مطلقہ، وہی بات جو ارسطو نے کہی تھی، اور اس نے بھی زمانے کو قدیم مانا. یہاں تک کہ ایک مشہور فلاسفر ہے جو ماضی قریب میں بھی گزرا ہے، اس کا نام ہے کانٹ. کانٹ نے یہ کہا کہ زمانہ دراصل موجود ذہنی ہے،
یہ ہماری ذہن کی ساخت کا نتیجہ ہے. کیا مطلب؟ یعنی زمانہ ہمارے ذہن کی ساخت کا نتیجہ اس لیے ہے تاکہ ہم اپنے تجربات کو مرتب کر سکیں، ورنہ ہم کبھی بھی اپنے تجربات سے استفادہ حاصل نہیں کر پائیں گے اگر زمانہ نہیں ہوگا. زمانہ خارج میں موجود نہیں ہے. علامہ کشمیری رحمہ اللہ ان تمام مباحث سے واقف تھے. وہ ارسطو کے فلسفے سے واقف تھے، وہ افلاطون کے فلسفے سے واقف تھے، وہ آئزک نیوٹن کی رائے سے واقف تھے، وہ کانٹ کے فلسفے سے واقف تھے. اور یہی وجہ ہے کہ انہوں نے کانٹ کے اس فلسفے کو ترجیح دی اور یہ کہا کہ زمانے کے بارے میں کہ الزمان ہوا بھی لا نحن بھی ہوا بنا، کہ زمانہ ہم سے ہے، یعنی ہمارے ذہن میں ہے، وہ موجود ذہنی ہے. زمانہ خارج میں حقیقت مطلقہ نہیں ہے. یہ بات مرقات الطارم میں حضرت علامہ کشمیری رحمہ اللہ فرما رہے ہیں. لیکن اس کے بعد جو انہوں نے ایک جملہ فرمایا وہ ہے کل کی ڈیبیٹ سے متعلق. حضرت فرماتے ہیں کہ وَإِذًا لَا مَعْنَى لِإِلْزَامِ تَعَطُّلِ الْفَيْضِ وَنَحْوِهِ. اب کیا مطلب ہے اس کا؟ عبارت بظاہر جناتی ہے لیکن اس کے پیچھے وسیع مفاہیم چھپے ہوئے ہیں. کل جاوید اختر نے اپنی باری میں جب وہ ڈیبیٹ کر رہے تھے تو انہوں نے ایک بات کہی. انہوں نے یہ کہا کہ بھائی خدا اگر ہمیشہ سے ہے تو وہ کائنات بنانے سے پہلے کیا کر رہا تھا؟ یہ سوال آیا تھا. اب اس کا جواب کہیں اور نہیں ہے، خود علامہ کشمیری نے ان 3 الفاظ میں دے دیا. اذن لا معنی لِإِلْزَامِ تَعَطُّلِ الْفَيْضِ وَنَحْوِهِ. کیا مطلب ہے اس کا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر زمانہ ہم سے ہے، زمانہ خارج میں حقیقت مطلقہ نہیں ہے، تو پھر یہ اعتراض ہی لازم نہیں آتا کہ زمانے سے پہلے خدا کیا کر رہا تھا، چونکہ زمانہ تو خارج میں ہی نہیں. اب یہ بات 3-4 الفاظ میں حضرت علامہ کشمیری رحمہ اللہ نے اپنی کتاب کے اندر لکھ دی ہے. لیکن یہ ہماری کمی ہے کہ ہم ان مباحث سے واقف نہیں ہیں، ہم ان کتابوں سے واقف نہیں ہیں. تو جب میں یہاں طلبہ عزیز سے مخاطب ہوتا ہوں اور ایسا کئی مرتبہ ہوا تو میری کوشش یہ رہتی ہے کہ میں علم کلام کے احیاء کے تعلق سے طلبہ کی توجہ مبذول کراؤں، اساتذہ کی توجہ مبذول کراؤں. یہ وہ کتابیں ہیں کہ جن کو سبقاً درساً ہمیں پڑھنے کی ضرورت ہے. اگر یہ کتابیں ہم پڑھیں گے تو دنیا کے کسی بھی فورم پر جا کر ہم گفتگو کر سکتے ہیں، ڈیبیٹ کر سکتے ہیں، مکالمہ کر سکتے ہیں. ضروری یہ ہے کہ آپ اپنے اسلاف کی تراث سے جڑیں اور ان کی لکھی ہوئی کتابوں اور ان کی چھوڑی ہوئی تحریرات سے آپ استفادہ کریں، تب جا کر یہ ممکن ہوگا کہ آپ ان فورمز پر جا کر گفتگو کر سکیں گے. ایک اور بات کل کی ڈیبیٹ میں آئی تھی اور وہ یہ تھی کہ جب ویسے عام طور سے سوال جواب ہوتا ہے اور خصوصاً جب اتنا ٹینسڈ ماحول ہو، آپ کو اس کا اندازہ نہیں ہے چونکہ ہم اس کمرے میں موجود تھے جہاں 200 افراد تھے اور ماحول بڑا ٹینس تھا. ابھی مفتی شمائل صاحب اپنی بات کر رہے تھے، اب یہ تھا کہ بھئی اب جاوید اختر کیا کہیں گے. وہ جاوید اختر نے اپنی بات کہی، میرے ذہن میں یہ چل رہا تھا کہ مفتی شمائل کیسے اس کا جواب دیں گے، اور ٹینس ماحول، ہر ایک آدمی اس سے متاثر تھا. اب سوال و جواب کا سیشن شروع ہوا تو بات جینوسائیڈ کے اوپر آ گئی. غزہ میں جو حالات چل رہے ہیں کہ بھئی اللہ تعالیٰ اگر عادل ہے اور اس کی صفت عادل ہے تو پھر آخر وہ ظلم کو روا رکھے ہوئے کیوں ہے؟ وہ مداخلت کر کے اس ظلم کو کیوں نہیں روک دیتا؟ یہ بات وہاں آئی اور مفتی شمائل صاحب نے جو جواب دیا وہی حقیقی جواب ہے. جواب یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ الحکیم ہے، وہ العلیم ہے، یعنی اس کی حکمت انلیمیٹڈ، انفینٹ، یعنی غیر محدود ہے، اور اس کا علم غیر محدود ہے. اگر آپ اس کے ایک ایک فعل، جو خود افعال اس کے غیر محدود ہیں، ایک ایک فعل کی حکمت کو جاننے کا مطالبہ کریں تو آپ خود اپنے آپ کو العلیم بنانا چاہتے ہیں، جو ممکن نہیں ہے. چونکہ اگر آپ کے ذہن میں تمام کی تمام غیر محدود حکمتیں آ جائیں تو علم غیر محدود ہو جائے گا اور پھر آپ بھی الحکیم ہوں گے اور آپ بھی العلیم ہوں گے، اور یہ ممکن نہیں ہے. تو اس لیے اللہ تعالیٰ کی ہر حکمت کو جاننا ممکن نہیں ہے. تو اللہ کی کوئی نہ کوئی حکمت ہوگی کہ بچے مرتے ہیں، عورتوں کا ریپ ہوتا ہے اور نقصان ہوتا ہے، زلزلے آتے ہیں اور طوفان آتے ہیں اور طرح طرح کی آفات و بلیات و مصائب آتے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ کی اس میں حکمتیں ہیں. لیکن یہاں پر ایک بات کا اور اضافہ میں کرنا چاہوں گا. حضرت شاہ صاحب رحمہ اللہ نے حجت اللہ البالغہ میں شروع میں ایک مبحث ذکر کیا ہے اور یہ ہے حسن اور قبح کا. بالکل شروع میں یہ مبحث آتا ہے. اس میں اشاعرہ کا جو انہوں نے نظریہ پیش کیا ہے وہ یہ ہے کہ اشاعرہ کے نزدیک حسن اور قبح نقلی ہیں،
عقلی نہیں ہے. کیا مطلب؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے جس کام کو حسن قرار دیا, جس کا حکم دیا وہ حسن ہے, اور اللہ نے جس کام سے روکا وہ قبیح ہے, اور اللہ کے کسی بھی فعل میں اور کسی بھی کام میں قبح ممکن نہیں ہے. یہ اشاعرہ کا نقطہ نظر ہے. اب اس نقطہ نظر کو اس سوال کے اوپر فٹ کریں. جب اللہ کا کوئی بھی کام قبیح نہیں ہے, اس کا ہر کام حسن ہے, اور مالک الملک ہے, وہ اپنی ملکیت میں جس طریقے سے چاہے تصرف کرے. آپ لبرلز کو یہ کہیں کہ بھائی تم عورتوں کو ابورشن کی اجازت دیتے ہو, کیوں؟ وہ یہ کہتے ہو کہ بھائی میرا جسم میری مرضی کا اصول ہے نا, یہ اس عورت کا جسم ہے, اس کی مرضی ہے, وہ چاہے اسقاط حمل کرائے یا اسقاط حمل نہ کرائے, تم اس کو مکمل تصرف کا اختیار دیتے ہو, یہاں تک کہ پیٹ میں پلنے والے بچے کی جان لینے کا اختیار دیتے ہو. یہ اختیار تم خدا کو کیوں نہیں دیتے؟ کیا یہ اس کی ملکیت نہیں ہے؟ کیا ہم اس کے مملوک نہیں ہیں؟ کیا یہ دنیا اس کے تصرف میں نہیں ہے؟ صاحب تصرف اور صاحب ملک اپنی ملکیت میں جس طریقے سے چاہے تصرف کرے وہ حسن ہی حسن ہوگا. ایک مجسمہ ساز اگر مجسمہ بنانے کے بعد مجسمہ توڑ دے تو کون ہے جو اس سے سوال کرے؟ ایک تصویر بنانے والا تصویر بنانے کے بعد تصویر کو پھاڑ دے تو کون ہے جو اس سے سوال کرے؟ خدا نے اس جہاں کو بنایا ہے, سوارا ہے, یہ خدا جانے کہ وہ اس جہاں کے ساتھ کیا کرے گا. یہ اشاعرہ کا نقطہ نظر ہے جو حجت اللہ البالغہ میں ذکر کیا گیا ہے. یہ جو میں نے یہ سارے مباحث جو آپ کے سامنے میں ذکر کر رہا ہوں اور ڈیبیٹ سے جو کل مکالمہ ہوا ہے اس کا ریفرنس دے رہا ہوں, یہ صرف بتانا مقصد ہے کہ آپ کے پاس وہ تمام مباحث کتابوں میں لکھے ہوئے ہیں. یہ کوئی کتابیں یورپ سے نہیں آئی ہیں کہ جن کو پڑھ کر مفتی شمائل نے کل جوابات دیے تھے. یہ کتابیں کوئی ایسی لائبریریوں میں نہیں ملتی کہ جہاں آپ پہنچ نہ سکیں. یہ ایسی زبانوں میں نہیں لکھی ہوئی ہیں جس کو آپ پڑھ نہ سکیں. یہ آپ ہی کی زبان میں لکھی ہوئی ہیں, آپ ہی کے بڑوں کی لکھی ہوئی ہیں, آپ ہی کے یہاں دستیاب ہیں, اور بہت سو کے یہاں الماری میں رکھی ہوئی بھی ہیں. کام صرف اتنا کرنا ہے کہ اٹھانا ہے اور پڑھنا ہے. تو میرے بھائیوں دوستو, میرا صرف یہی پیغام ہے کہ اپنے آپ کو آپ اپنے اکابر کے منہج سے اور ان کی تراث سے جوڑیں, اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ آپ میں کا ہر ایک شخص مفتی شمائل ہوگا. آپ میں کا ہر ایک شخص اس مرتبے پر فائز ہوگا کہ جہاں اللہ سبحانہ و تعالی آپ سے احقاق حق اور ابطال باطل کا کام لے گا. مفتی شمائل صاحب نے آخر میں ایک بات ذکر کی اور بڑی اچھی ذکر کی, اور وہ یہ کہ طرح طرح کا تعصب مختلف جگہوں پر پایا جاتا ہے. ایک نئی قسم کا تعصب ہے ادارہ جاتی تعصب. مفتی شمائل اگر نہ بھی کہتے تو میں یہ بات ضرور کہتا ہوں کہ کل کے بوسے نے اس تعصب کی دیوار کو ختم کر دیا تھا. یہ حقیقت ہے کہ آج اگر ایک ندوی فاضل کا دیوبند کے طلبہ استقبال کر رہے ہیں تو اگر تعصب کسی کے ذہن میں ہوتا تو یہ استقبال نہ ہو رہا ہوتا. مفتی شمائل صاحب آج کے دن کے ہیرو ہیں, اور ندوے سے پہلے دیوبند آئے ہیں, اور اس کے بعد انشاءاللہ ندوے جائیں گے, اور میں بھی انشاءاللہ شاید جاؤں, ابھی طے نہیں ہے, وہ خبر پہنچ جائے گی وہاں. وہ منہ سے نکل گیا, واپس لیتا ہوں, رجوع کرتا ہوں. ایک اور بات میں بتا دوں کہ آج سے کوئی تقریباً 1.5-2 سال پہلے میری یہ کوشش ہوئی کہ جاوید اختر کو ڈیبیٹ پر بلایا جائے, اور بیچ میں کچھ لوگ تھے تو انہوں نے جاوید اختر سے رابطہ بھی کیا, اور جاوید اختر نے حامی بھر لی کہ ہاں بھائی ڈیبیٹ کریں گے, اور یہ بھی کہہ دیا کہ میں مفتی صاحب کے چینل پر ہی آ جاؤں گا, میرا اپنا کوئی چینل نہیں ہے. مجھے بڑی حیرت ہوئی کہ بھئی بہت زیادہ وسعت ظرفی رکھتے ہیں, اور اس میں کوئی شک نہیں ہے. ہماری ان سے ذاتی طور پر بھی ملاقات ہوئی ہے. میں ابھی جو حضرت والا فرما رہے تھے کہ ان کے لیے دعا کرنی چاہیے, ان کی ہدایت کے لیے دعا کرنی چاہیے, یہ بہت اہم بات تھی. تو انہوں نے اس کو قبول کر لیا, لیکن پھر کسی من چلے نے اویس اقبال والی ویڈیو ان کو دکھا دی, اور انہوں نے کہا کہ بھائی میں ان سے ڈیبیٹ نہیں کروں گا اس لیے کہ یہ تو بولنے ہی نہیں دیتے. پھر وہ بات ختم ہو گئی. پھر انہوں نے کہا کہ میں شکاگو آ رہا ہوں, وہاں ہی مفتی صاحب رہتے تو وہیں بات کر لیں گے. وہ آئے لیکن کوئی ایسی صورتحال نہیں بن پائی اور گفتگو ان سے نہیں ہوئی. جب ہم پرسوں ان سے ملے, ڈیبیٹ سے ایک دن پہلے میں اور مفتی شمائل صاحب ان سے ملے, ان کی ٹیم سے 2-3 لوگ اور تھے, تو وہ مجھے دیکھ کر کہنے لگے کہ میں نے آپ کی وہ اویس اقبال والی ویڈیو دیکھی ہے, آپ نے بہت ہی سنجیدگی سے کلام کیا ہے,
اور آپ نے مکمل موقع دیا ہے سامنے والے کو بولنے کا. تو میرے ذہن میں آیا کہ ابھی 1.5 سال پہلے آپ نے یہ کہہ کر مناظرے سے پیچھا چھڑایا تھا کہ میں بولنے نہیں دیتا, اور ابھی وہی ویڈیو آپ اس کی تعریف کر رہے ہیں ماشاءاللہ. لیکن چونکہ ہر چیز کا ایک وقت مقرر ہوتا ہے, اس کے لیے رجال متعین ہوتے ہیں, اس کے لیے افراد متعین ہوتے ہیں. اس کام کے لیے اللہ تعالیٰ نے مجھے نہیں, مفتی شمائل صاحب کو چنا تھا. اللہ تعالیٰ نے اس کام کے لیے مفتی شمائل صاحب کو توفیق دی تھی, ان کے لیے یہ توفیق لکھی گئی تھی. اس لیے میں چاہے جتنا بھی زور لگا لیتا یہ کام ہونے والا نہیں تھا. ہاں اتنا ضرور ہے, اور میں تحدیث نعمت کے طور پر یہ کہوں گا, اور میں نے مفتی صاحب سے بھی یہ کہا کہ بھائی میں صرف یہ چاہتا ہوں کہ اس پورے کام میں تھوڑا سا حصہ میرا ہو جائے. صرف اسی نیت سے میں آپ کے ساتھ لگا ہوا ہوں, اور جو کچھ بھی تیاری ہو رہی ہے اس میں مشورے میں شامل ہوں. باقی ان کی اپنی محنت ہے, اور یہ ان کی تواضع اور انکساری ہے کہ انہوں نے سارا کریڈٹ اپنے اساتذہ کو دیا اور ان میں مجھے بھی شامل کر لیا. فجزاہ اللہ احسن الجزا. آخر میں صرف یہی کہوں گا کہ اپنے اکابر کی تراث کو پکڑے رکھیں, اپنے اکابر کی کتابوں کو پڑھیں. کانٹ سے زیادہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا فلسفہ ہے. کانٹ کا فلسفہ حضرت تھانوی رحمہ اللہ کے فلسفے کے سامنے کوئی حیثیت نہیں رکھتا. حضرت تھانوی کے ملفوظات ہی آپ پڑھ لیں تو آپ کو حیرت ہوگی کہ حضرت نے کیا کیا چیزیں لکھی ہیں. انتباہات مفیدہ پڑھیں, اشرف الجواب پڑھیں, حجت اللہ البالغہ پڑھیں, عبقات پڑھیں جو شاہ اسماعیل شہید کی لکھی ہوئی ہے. اسی طریقے سے حضرت نانوتوی رحمہ اللہ کی کچھ کتابیں ہیں, آپ ان کو پڑھیں. تو ان کتابوں کو جب آپ پڑھیں گے تو آپ بھی انشاءاللہ اسی میدان میں اس لیول پر کام کر رہے ہوں گے کہ کل آپ کے لیے استقبالیے دیے جائیں گے. جزاکم اللہ خیر الجزا, وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. اچھا, یہ مولانا محمود صاحب نے ہم آج کی اس انجمن فکر و تحقیق کی طرف سے یہ جو آج کے پروگرام کا انعقاد کیا ہے, تو میں شکر گزار ہوں. اپنی طرف سے بھی شکریہ ادا کرتا ہوں, مفتی شمائل صاحب کی طرف سے بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ حضرات نے ہمیں یہاں بلایا, یاد کیا, اور طلبہ کے سامنے آپ ہمیں لے کر آئے. فجزاکم اللہ خیر الجزا. جزاکم اللہ خیر الجزا و احسن الجزا. نہیں بھائی, سوالات کی مجلس نہیں ہے, براہ مہربانی دعا ہوگی اس کے بعد ختم ہو جائے گا. میں آج کی اس مجلس میں موجود تمام مہمانان کرام, دارالعلوم وقف دیوبند اور دیگر مدارس اسلامیہ کے طلباء کا شکریہ ادا کرتا ہوں. دارالعلوم اور دارالعلوم وقف دیوبند کی نمائندگی ہوئی ہے, جمعیت علماء کی نمائندگی ہوئی ہے. میں تمام حضرات کا شکریہ ادا کرتا ہوں, اور ان تمام لوگوں کا بھی شکریہ کرتا ہوں جنہوں نے ڈیبیٹ کے انعقاد میں کسی بھی طرح کی کوشش کی. میں انتہائی ادب و احترام کے ساتھ دارالعلوم دیوبند کے استاد حضرت مولانا صداقت صاحب سے درخواست کر رہا ہوں کہ وہ اس مجلس کا دعا فرمائے, اور دعا کے بعد اختتام ہو جائے گا. ایک درخواست میں تمام لوگوں سے, اور اس سے پہلے میں اپنی درخواست کے بعد حضرت مولانا شرف عباس صاحب سے کہوں گا وہ بھی درخواست کرتے ہیں. تمام مہمانان کرام کو نکلنا ہے. براہ مہربانی آج سب لوگوں نے اس بات پہ زور دیا ہے کہ اساتذہ کی بات ماننی ہے, یہی ہمارے لیے نجات کا ذریعہ ہے. تو مفتی اشرف عباس صاحب میرے آپ کے تمام کے استاد ہیں, میں ان کے ذریعے درخواست کروا رہا ہوں کہ جب مہمانان کرام نکلے, یا تو ایسا ہو کہ آپ لوگ پہلے نکل جائیں یا مہمانان کرام نکلیں, لیکن سکون کا ماحول ہو. آج کی مجلس میں کوئی بھی جو ہے بے سکونی نہ ہو. میں درخواست کر رہا ہوں مفتی اشرف عباس صاحب, آپ درخواست کر دیجیے کہ سکون رہے جب جائیں. ٹھیک, آپ لوگ دعا کے بعد آپ تمام لوگ دارالعلوم دیوبند کے گیٹ سے نکل جائیں, اسٹیج کی طرف نہ بڑھیں. آج کے اس استقبالیہ پروگرام میں مسافہ مکروہ ہے. برائے مہربانی اس بات کا خیال رکھیں, سیلفی اور مسافہ دونوں چیز آج کے استقبالیہ پروگرام میں ممنوع ہے. دارالعلوم دیوبند کا گیٹ کھلا ہوا ہے, اس طرف سے تمام طلبہ نکل جائیں گے. آپ کے نکلنے کے بعد مہمانان کرام ہال سے نکلیں گے. اب میں انتہائی ادب و احترام کے ساتھ درخواست کر رہا ہوں حضرت مولانا مفتی صداقت صاحب دامت برکاتہم استاد دارالعلوم دیوبند سے کہ آپ دعا فرما کر مجلس کا اختتام فرمائیں. مفتی صداقت صاحب. طلبہ عزیز, بھئی آواز جا رہی ہے. اب آپ سے آخری گزارش کی گئی ہے, حضرت مولانا صداقت صاحب کی دعا پر انشاءاللہ پروگرام اپنے اختتام کو پہنچے گا. لیکن آپ سے جو خاص طور سے گزارش کی گئی ہے, آپ نے اب تک صبر اور تحمل کا مظاہرہ کیا ہے. ارے خاموشی سے سنو. پروگرام کے ختم ہونے کے بعد یہاں سے جو ہمارے معزز مہمان ہیں وہ یہاں سے نکل جائیں گے, اور آپ کو اپنی جگہ پر ہی رہنا ہے.
अरे क्या करना है प्रोग्राम के बाद? अपनी जगह पे ही रहना है, किसी को यहाँ से हिलना नहीं है। जो बैठे हैं वो बैठे रहेंगे और जो खड़े हैं वो खड़े रहेंगे। मेहमान यहाँ से निकल जाएंगे, उसके बाद आप हजरात जाएंगे, ठीक है? अरे इसका वादा कर रहे हो इंशाअल्लाह, ताकि किसी किस्म की बदनज़मी ना हो। सबको इसका ख्याल रखना है। हजरत मौलाना दुआ करें। अल्हम्दुलिल्लाह अला निअमतिल इस्लाम अल्हम्दुलिल्लाह अल्लज़ी हदाना लिल इस्लाम व मा कुन्ना लिनहतदिया लौला अन हदाना अल्लाह। मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम, अजीज तलबा और शफ़क़त मोहब्बत रखने वाले तलबाए किराम, मुफ्ती साहब और बड़े मुफ्ती साहब से आप लोगों से गुजारिश है कि आप अपनी संजीदगी का सबूत दें और मैं मुताला ईसाईयत दीगर मज़ाहिब के तालिब इल्म की हैसियत से आपसे दो बातें कहना चाहता हूँ और अपने इन मेहमानान की खिदमत में अपने इन मेहमानान की खिदमत तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला इनकी मसाइल को कबूल फरमाए और आपकी इन जज्बात की कदर करता हूँ। कल एक बात आपने देखी होगी, एक मिनट, आप लोग संजीदगी से क्यों नहीं हैं? कल आपने एक बात देखी होगी कि वो जावेद अख्तर साहब बात कर रहे थे एक मुसलमान आलिम से, लेकिन हवाले दे रहे थे ईसाइयत के, और उन्होंने जब उसकी बात आई कि हमारे पास, यानी आप, एक साहब ने पूछा कि आपके पास पेश करने के लिए क्या है? मजहब वालों के पास तो पेश करने के लिए बहुत कुछ है। तो उसने जवाब दिया कि ईसाइयत का एक फलसफा और उनका एक गलत तरीका बयान कर दिया। तो प्यारे तलबा, जो इल्हाद का रास्ता है वो ईसाइयत की तरफ से आता है। आज यूरोप में लोग जो है ईसाइयत की बेअक्ली वाली तालीमात की वजह से बहुत ज्यादा मुल्हिद हो रहे हैं। एक बात में सिर्फ, और मैं हज़रात मुफ्तियान किराम से ये भी गुजारिश करना चाहूंगा कि उनकी बेअक्ली की वजह से जो साइंसदान और जो मुल्हिदीन है, जब वो मजहब को मुकाबले में लाते हैं तो वो सिर्फ ये देखते हैं कि ईसाइयत क्या कह रही है, इस्लाम उनके सामने नहीं है और इस्लाम आपको पेश करना है। अच्छा, तो ये आपको पेश करना है, यही गुजारिश है कि ईसाइयत को समझिए और इस्लाम को पेश कीजिए ताकि इल्हाद का रास्ता रुके, और जो मुल्हिदीन ईसाइयत की बेअक्ली की वजह से ये मुल्हिद बन रहे हैं वो इस्लाम की वजह से इंशाअल्लाह इस्लाम में लाएंगे। और दुआ पर जो है मैं बात करता हूं, दुआ फरमा लीजिए। ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लह, लहुल मुल्क व लहुल हम्दु युहयी व युमीतु व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला नबिय्यिना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इन लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्न मिनल ख़ासिरीन। रब्बना ला तजअलना फितनतन लिलक़ौमिज़ ज़ालिमीन वनज्जिना बिरहमतिका मिनल क़ौमिल काफ़िरीन। रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बअद इज़ हदैतना व हब लना मिन लदुनका रहमा इन्नका अंतल वह्हाब। अल्लाहुम्मा इन्ना नस्अलुकल खैर कुल्लह आजिलिहि व आजिलिहि मा अलिमना मिन्हु व मा लम नअलम व नऊज़ु बिका मिनश शर्रि कुल्लिहि आजिलिहि व आजिलिहि मा अलिमना मिन्हु व मा लम नअलम। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन नार व अदखिलना जन्नत मअल अबरार या अज़ीज़ या गफ़्फ़ार। व सल्लल्लाहु तआला अला नबील करीम नबीना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। अपनी जगह मैं कर दूं, 1 जनवरी को अतीबुल होगा हजरत मौलाना मुफ्ती यासिर नदीमुल वादी साहब का इंशाअल्लाह। मसाजिद दारुल वक्फ देवबंद हजरत मौलाना मुफ्ती यासिर नदीमुल वादी साहब का प्रोग्राम होगा इंशाअल्लाह।